جو بھی علم ہوتا ہے نا اس کی اوریجنل زبان میں ہوتا ہے تو پھر اس میں عبور حاصل ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے تھے, ہمیں جامعۃ الرشید میں یہ اصول بنایا ہوا تھا. اب ہمارے استاذ ہمیں حسامی پڑھاتے تھے نا, اصول فقہ کی کتاب ہے. اصول فقہ بہت مشکل فن ہے. اصول فقہ ہے کیا؟ اصول فقہ کا مطلب ہوتا ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ دین کا علم جب تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی وہ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتے. یہ جو آج کل ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے کہا ہے نا قرآن حدیث میں مسئلہ آتا ہے جی, قرآن حدیث سے ہم نے بیان کیا جی. ابے قرآن و حدیث سے مسئلہ تو قرآن حدیث میں ہی ہوتا ہے, تورات انجیل میں نہیں ہوتا. لیکن قرآن اور حدیث سے مسائل کے استنباط کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں, کچھ اصول اور ضابطے ہیں. ان اصول اور ضابطوں کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. فقہ یعنی جو مسائل کا باب ہے نا قرآن و سنت میں, وہ کیسے نکالا جاتا ہے, عبارت النص کیا ہے, دلالت النص کیا ہے, اشارت النص کیا ہے, اقتضاء النص کیا ہے, حدیث صحیح متواتر کے خلاف ہوگی تو اس کا کیا حکم ہے. اگر کوئی حدیث صحیح ہے لیکن عموم بلوا تھا اس زمانے میں تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنا عام مسئلہ تھا, اس کو بیان کرنے والا صرف ایک راوی کیوں ہے. بہت ساری چیزیں اس میں. راوی اگر حدیث کی خود مخالفت کر رہا ہو, ایک صحابی نے حدیث بیان کی لیکن صحابی کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے تو کیا حکم ہے. یہ سارے فقہ کے اصول ہیں جو حنفیوں کے بھی ہیں, شوافے کے بھی ہیں, امام مالک کے بھی ہیں, امام احمد بن حنبل کے بھی ہیں. ان میں بہت سارے اصول سیم ہیں, کچھ اصولوں میں اختلاف بھی ہے. یہ اصول پڑھے جاتے ہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے, اصول فقہ. ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, تبھی ہر شخص کا الگ ہی قرآن و سنت ہے. ان سے پوچھو وہ قرآن حدیث کے مطابق کچھ اور بتا رہا ہوگا, ان سے پوچھو. مجھے وہ کسی نے کل واقعہ سنایا بڑا دلچسپ, کہ کوئی اہل حدیث عالم تھے یا سلفی عالم تھے سعودیہ کے, تو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, بنوری ٹاؤن کے بانی, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا عرب علماء سے بھی بڑا لنک تھا. تو عرب کے کوئی سلفی عالم تھے, انہوں نے ان پہ طنز کیا کہ تم حنفی لوگ جو ہے حدیثوں میں تعویلیں بہت کرتے ہو, ایز اٹ از حدیث کو نہیں لے لیتے. کہتے ہو نہیں ایکچولی حدیث کا یہ مطلب ہے تو حدیث کا یہ نہیں, تو یہ تعویلات اتنی کیوں کرتے ہو, جیسے حدیث آ رہی ہے ویسی لے لو بس. تو انہوں نے کہا شکر کرو ہم جیسے حدیث آتی ہے ویسے نہیں لیتے, کیونکہ جو عالم اعتراض کر رہے تھے وہ نابینا تھے. انہوں نے کہا اگر ہم ایسے ہی قرآن و سنت لے لیا کریں نا بغیر کسی تعویل کے, تو قرآن میں آتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. کیا خیال ہے, اب ایسے ہی لیا جا سکتا ہے اس آیت کو؟ اب اس آیت کو ایسے ہی لیا جا سکتا ہے؟ قرآن کہنا ہے من کان فی ہذہ اعمی, جو اس دنیا میں اندھا ہے, فہو فی الآخرۃ اعمی, آخرت میں بھی کیا ہوگا, اندھا ہوگا. تو وہ ہنسنے لگے. خیر ظاہر ہے تعویل کی جائے گی کہ یہاں اندھے سے مراد جو دلائل سے اندھا ہو. کیوں بھائی, اللہ بلا وجہ نابینا لوگوں کو تھوڑی آخرت میں اندھا اٹھائے گا. ایک تو دنیا میں بھی آزمائش, آخرت میں بھی آزمائش. ایک تعویل وہ ہوتی ہے جو کسی دلیل کی بیس پہ نہیں ہوتی ہے, ایک تعویل وہ ہوتی ہے جو کسی دوسری حدیث یا قرآن کی آیت یا اجماع امت کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ تعویل تو اسی کو تو فقہ کہا جاتا ہے. اور یہ تعویلات صحابہ نے بھی کی ہیں. ایک صحابیہ کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دی, نبی نے حکم دیا عدت اپنے شوہر کے گھر میں نہ گزاریں. حضرت عمر نے جب قانون بنایا اپنے دور خلافت میں, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, تو حکم یہ دیا کہ جب عورت کو طلاق ہوگی, چاہے 1 طلاق ہو یا 3 طلاقیں ہوں, عورت عدت شوہر کے گھر ہی گزارے گی. اور نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہوگا, شوہر کے ذمے. تو ان صحابیہ نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 طلاق والی عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ نہ اس کو نان نفقہ ملے گا نہ رہائش ملے گی. حضرت عمر نے ایز اٹ از نہیں لے لیا اس بات, فرمایا لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ, ہم قرآن کو اور نبی کی عام جو سنت ہے اس کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا مطلب, آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں, حدیث میں تعویل کر رہے ہیں. تعویل یہ کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے خاص ہے, تمہیں نبی نے حکم دیا تھا, ایک عمومی اصول نہیں ہے. اور پھر نبی نے ان کو کیوں حکم دیا, اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں. بے پردگی کا مسئلہ تھا, دیور تھے, بعض نے کہا کہ زبان کی تیز تھی,
قرآن نے کہا ہے کہ عورت عدت شوہر کے گھر گزارے گی لیکن فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے پھر نہیں گزارے گی. تو فاحشہ مبینہ میں زبان کی تیزی بھی ہے, تو کوئی خصوصیت تھی, اس کو جنرلی قاعدے کے طور پہ مت بیان کرو, کیونکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو نہ گھر سے نکال سکتے ہو, اور خرچہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ تمہارے ذمہ. تو قرآن نے تو شرط نہیں لگائی کہ 1 طلاق ہو, 2 طلاق ہو, 3 طلاقیں ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ تو اس فقہ یہ جو آج کل علم ہے, یہ علم تھوڑی ہے, فراغت کا نام علم ہے. مکتبہ شاملہ سے اور انٹرنیٹ سے ٹھش پش کر کے تحقیقات کی, پارسل کر دی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو امام حنیفہ نے بولا ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کوئی جان کرنا پڑے, بھولے سے چھوٹ جائے تو سدہ صحف سے نماز ہو جائے گی. اگر آپ نماز میں پہلی یا دوسری رکعت میں فرض میں سورہ فاتحہ بھول گئے نا, آپ بعض دفعہ ظاہر قل ہو اللہ شروع کر دی, رکوع میں چلے گئے, بھول گئے آپ, تو سدہ صحف سے نماز ہو جائے گی. تو حدیث میں تو آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز سرے سے ہے ہی نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا. تو اس نے تو بھولے سے جان کر چھوڑو گے تو پھر تو واجب الادا ہے, بھولے سے چھوڑی تو سدہ صحف سے ہو جائے گی. تو حدیث میں تو آتا ہے لا صلاۃ, سرے سے کوئی نماز بولو ہے ہی نہیں. جیسے کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ, سرے سے کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. تو یہاں تو آ رہا ہے سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں. اب وہ بڑا زور لگا رہے تھے بھی بارش, بڑی عمر کے آدمی. تو میری عمر اس وقت 17-18 سال کی ہوگی, میرے پاس کوئی علوم بھی نہیں تھے. ویسے تو اب بھی ہم علماء کے مقابلے میں طالب علم ہی ہیں. تو مجھے فوراً ایک حدیث ذہن میں آ گئی. میں نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد له, جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا لا ایمان, ایمان ہے ہی نہیں. تو کیا مطلب؟ میں نے کہا کافر ہو گیا. ایک آدمی وعدہ کر کے توڑ دے تو کیا مطلب؟ لا ایمان, یہاں بھی لا نفی جنس ہے, سیرے سے ایمان ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا بے ایمان ہے. بے ایمان تو کافر ہوتا ہے, جس میں ایمان نہیں وہ کیا ہے؟ تو کافر کا بچہ ہے, اور جو کافر کا بچہ ہوگا اس کا نکاح رہے گا. مسلمان ہو کے جو کافر ہو جائے تو سب سے پہلے تو نکاح ٹوٹتا ہے اس کا. تو میں نے کہا جتنے لوگوں نے بھی آپ سے وعدہ کر کے توڑا سب کے نکاح بھی ٹوٹ گئے. اور رفیع بھائی ہوتے تو کہتے بچے بھی اب کیا پیدا ہو رہے ہیں. کسی شخص نے شادی کے بعد وعدہ کیا, سب سے پہلے تو بیوی سے کیے ہوئے وعدے توڑتا ہے. وہ بیوی سے کیا کیا پہلے وعدے کیے ہوتے ہیں, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, میں یوں بھی کروں گا, آسمان سے تارے بھی توڑ کے لاؤں گا. جب شادی ہو جاتی ہے جب بھاڑ میں جا کیا کروں گا, کون سا وعدہ, کیڑی دیکھ. تو وعدہ معاہدہ توڑتے ہی کافر ہو گیا. لا ایمانہ, ایمان سرے سے ہے ہی نہیں. جب ایمان سرے سے نہیں ہے تو کافر ہو گیا نا, کافر ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا. اب جو پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کیا ہو رہے ہیں؟ تو یہ تو میں نے کہا بہت لمبا سیٹ اپ چلا جائے گا. تو امام حنیفہ کا شکریہ ادا کر لو, انہوں نے بول دیا کہ یہاں یہ کمال جنس کی نفی ہے. جیسے لا ایمان لمن لا عہد لہ کا مطلب ہے کامل درجے کا ایمان نہیں ہے, تو ایسا ہی لا صلاۃ, جو اس کی نماز نہیں ہے, جو فاتحہ نہیں پڑھتا تو کامل درجے کی نماز نہیں ہے. نماز میں نقص پیدا ہو گیا, تبھی تو سدہ صحف کروا رہے ہیں اس کو. اگر وہ سدہ صحف کا بھی نہ کہتے پھر اعتراض کرتے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں کامل نماز مراد ہے. کمال صلاۃ کی نفی ہے, سرے سے نماز کی نفی نہیں ہے. اس کی دلیل ہے کہ قرآن متواتر ہے اور قرآن نے مطلق قرات کا حکم دیا ہے, فقرؤوا ما تیسر منہ. تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں رکنیت جو ثابت ہوگی وہ قرآن سے, وہ ہے مطلق قرات. کہیں سے بھی قرآن پڑھ لو رکن ادا ہو گیا. آگے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نقص پیدا ہوگا نماز میں, عیب پیدا ہوگا. اور جب نماز میں عیب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تلافی کس سے ہوتی ہے؟ سدہ صاحب سے ہوتی ہے. میں نے کہا تو بہت ہی بیلنس رائے ہے, خاندانی رائے ہے. ان خاندانی رائے کی کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی بھی کیا ہونی چاہیے. اور اگر آپ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے, طنز تو مت کرو, طنز تو مت کرو. اور میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم رائے سے اتفاق نہ کریں؟ ہمارا علم کیا ہے ائمہ مجتہدین کے مقابلے میں. خیر بات کو میں اب جلدی سے سمیٹ کے لا رہا ہوں جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا. ہاں یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی تھی نا, یہ ہمارے دینی مدارس میں آج کل اردو شروحات آ گئی ہیں اور بیڑا طلبہ کا غرق ہو گیا. ہم پہ پابندی تھی اردو شروحات دیکھنے پر, سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یہی پڑھنی ہے جو کتاب عربی میں ہے. اور پھر طریقہ یہ تھا کہ رات کو آپ اس کا مطالعہ کریں, اس کتاب کا, اس کا خود سمجھیں آپ اس کو کیا لکھا ہوا ہے اس میں. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, آ جائے گا. تو اس میں سمجھ کے آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کے خود سمجھ میں آ گئی ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو ناممکن ہے سمجھ میں آنا, بہت محنت کر لی نہیں آ رہی. تو
تو پھر صبح جب کلاس ہوتی تھی تو بجائے استاذ پڑھانے کے پھر ہم استاذ کو پڑھانا، دیکھنے میں ایسا ہی لگتا تھا جیسے طالب علم استاذ کو پڑھا رہا ہے، تو ہم پھر لیکچر پورا تیار کر کے ڈیلیور کرتے تھے. ٹیچر کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کر دیں، اور جو بات ایسی ہے جو ان کو پتہ ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اس کو ایکسپلین کر دیں، بس ختم، چلو بھائی آگے چلو. یہ اس طرح سے چلتا ہے. یہی طریقہ نیچرل ہے علم حاصل کرنے کا. اور یہ جو آج کل طریقے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں کہ استاذ بول رہا ہے اور آپ بیٹھ کے کاپیوں کی کاپیاں بھرے چلے جا رہے ہیں. بھائی کاپی پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے نا. یہ کتاب کیوں چھپی ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ وہ ایک بچہ گاؤں سے آیا، شہر میں مدرسے میں پڑھا، تو پڑھتا نہیں تھا، وہ لکھنے پہ فوکس کیا ہوا تھا. جو استاذ پڑھا رہے ہیں فی الحال لکھو اس کو، تاکہ علم کو کتاب میں، علم کے سمندر کو کتاب میں بند کیا جا سکے. تو صفحات کے صفحات کالے کر دیے اس نے، بوری میں ڈال کے لے گیا اپنے گاؤں. اب جو بھی کوئی پوچھنے کے لیے آتا کیا پڑھا ہے، کہہ رہا سارا بوری میں ہے. جو میرا علم ہے کہاں ہے؟ ایک دن بکریاں آ کے بوری کھا گئی. پھر لوگ کوئی مسئلہ پوچھتے، یار یہ کوئی وراثت کا مسئلہ بتاؤ، کہتا ہے بکری کے پیٹ میں. تو علم کی صلاحیت بڑھانی چاہیے، استعداد. کتابیں دنیا میں بھری ہوئی ہیں، پڑھتے رہو. ڈاکٹروں میں بھی وہ ڈاکٹر کامیاب ہوتے ہیں جو ریسرچ میں گھسے رہتے ہیں، اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. حکیموں میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. تو اسی طرح علماء میں بھی وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ طریقہ ہے اصل میں علم حاصل کرنے کا. کچھ چیزیں رٹا لگانے کی ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد سب کو رٹا وٹا نہیں ہے، بس کتاب سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے انسان میں. خیر، تو میں جو قرآن کی آیت کی مثال دے رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں وہ بتا رہا تھا نا کہ جیسے ہمارے استاذ ایک دفعہ ہمیں بتاتے تھے تو ہمیں پتا اب دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا، تو بس اس کو کیچ کرو، پکڑو اس کو. تو پکڑ لیتے تھے الحمدللہ. تو آپ سوچو ہم پہ اتنا بوجھ ہوتا تھا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پہ کتنا بوجھ ہوتا ہوگا کہ جبریل اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور میں نے ایز اٹ از امت میں یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور اپنے الفاظ میں نہیں پہنچانا کہ مجھے یہ اجازت ہو اپنے الفاظ میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں. الفاظ بھی وہی ہوں گے جو اوپر سے نازل ہوئے ہیں، اس میں ایک حرف بھی مجھے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے نا آپ قرآن میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیں، کچھ ہماری کچھ آپ کی مرضی کی، تو قرآن نے اس کو بھی نازل کیا، اس آیت کو بھی. قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے ہی نہیں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی، مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. تو آپ پہ کتنا بوجھ ہوتا ہوگا. تو اب سورہ قیامہ نازل ہو رہی ہے، اس میں قیامت کی ہولناکیاں، لیکن اللہ نے ٹاپک بیچ میں چینج کر دیا. لا تحرک بہ لسانک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیں. جبریل جب آیتیں لے کے آتے آپ اپنی زبان سے اس کو فوراً ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے، فوراً کی کوئی لفظ نہ رہ جائے. تو آپ پہ اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ قرآن نے سورہ طٰہٰ میں بھی تسلی دی اور سورہ قیامہ میں بھی. سورہ طٰہٰ میں فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، اے نبی آیت کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ نہ کریں، نازل ہونے دیں. پورا ابھی نازل ہو رہا ہے اور نبی اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ لفظ نہ رہ جائے، آپ یہ کام نہ کریں. اور سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی زبان کو حرکت دے کے یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو ہم مشکل میں ڈال دیں، اس لیے تھوڑی نازل کیا ہے. تو اے اللہ پھر حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا، ہمارے ذمے اس کا جمع کرنا بھی اور آپ کی زبان سے اس کا جاری کرنا بھی، یہ ہمارے ذمے، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے.
ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کو آپ کی زبان سے ایکسپلین کروانا، بیان کروانا۔ بیان الگ چیز ہے، تلاوت الگ چیز ہے۔ یہاں منکرین حدیث پہ رد ہے۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا جمع کرنا، یعنی مصحف میں یہ جمع ہو جائے گا۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، پھر اس کا آپ کی زبان سے قراءت کروانا تاکہ آیتیں کوئی مس نہ ہو، کوئی زبر زیر کی غلطی نہ ہو۔ یہ بھی کس کی ذمے ہے؟ بول لو نا منہ سے، ہمارے ذمے ہے۔ ثم، اس کے بعد ایک اور کام ہے۔ یہ اللہ نے ایک اور کام پتہ ہے کیوں بتایا؟ اللہ کو پتا تھا 15ویں صدی میں کچھ ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے ایکچولی ہم نے قرآن کو ہم نے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بخاری اور مسلم یہ تو تاریخی کتابیں ہیں، ہے نا، وہ ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم جو حدیث کی کتابیں تو ہسٹری کی کتابیں ہیں، تاریخی باتیں ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا۔ اصل تو کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو ہم قرآن کو خود سمجھیں گے، تو اس لیے اللہ نے اگلی آیت بھی نازل کر دی، ثم ان علینا بیانا۔ بیان ایکسپلین کو کہتے ہیں، ایکسپلینیشن، کھول دینا کسی چیز کو۔ ایک آدمی بات کرتا ہے پھر اس کا مطلب خود بیان کرتا ہے، تو بات اللہ کر رہے ہیں، مطلب کون بیان کرے گا؟ نبی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب بیان کروانا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو یہود و نصارہ کی طرح آیتوں کو اپنے اصل ٹاپک سے ہٹائیں گے، خود ہٹائیں گے اصل ٹاپک پر، اور علماء پہ الزام یہ لگائیں گے یہود و نصارہ والا کام کر رہے ہیں، آیتوں کا مطلب خود گڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود نہیں گڑھ رہے ہوتے، ان کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کی۔ تو ثم ان علینا بیانا، پھر اس کو ایکسپلین کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اے نبی آپ کی زبان سے ایکسپلین کروانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری۔ تو نبی نے جو ایکسپلین کیا وہ قرآن تھوڑی ہے، وہ تو قرآن کے علاوہ ہے۔ قرآن تو وہ ہے جو نبی کی زبان سے جاری ہوا جب وحی نازل ہوئی، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، اس کو جو کھول کے رکھا ہے، وہ تو حدیث ہے، نبی نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی۔ تو اگر یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی کتابیں صرف تاریخی کتابیں ہیں، تو قرآن کو جو نبی کی زبان سے ایکسپلین کروایا گیا ہے وہ کہاں گیا بھائی؟ پھر ایک منکر حدیث تھا، اس سے میری بحث چل رہی تھی، میں نے اس کو بولا، میں نے کہا بھائی، کہہ رہے ہیں بخاری میں یہ ہے تو مسلم میں یہ غلط کتاب ہے۔ میں نے کہا مان لیا تھوڑی دیر کے لیے غلط ہے، تو قرآن کو تو مانتے ہو نا؟ کہتے ہیں قرآن ہی کو تو مانتے ہیں ہم، تبھی تو کہہ رہے ہیں حدیثیں چھوڑ دو۔ تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا بھائی، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے، تو وہ کہاں گیا پھر؟ کوئی کیسٹ کی شکل میں ہو، یہ والی غلط ہو گئی تو صحیح والی لے آ بھائی۔ تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ پھینکتے رہو بیٹھ کے۔ قرآن مکمل نہیں ہوتا جب تک حدیث کو ایڈ نہ کیا جائے، اور یاد رکھو حدیث کے ساتھ جب تک فقہ کو ایڈ نہ کیا جائے حدیث مکمل نہیں ہوتی، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک جملہ بھی سنتے ہو آگے پہنچا دو، کوئی حدیث سنتے ہو آگے پہنچا دو۔ کیوں؟ رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ رب مبلغ اوعى من سامع، ایسا ممکن ہے تم جس کو حدیث پہنچاؤ وہ اس کا مطلب تم سے زیادہ اچھا سمجھتا ہو۔ تو نبی نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ دیا، دو حصوں میں نبی نے امت کو ڈیوائیڈ کیا، ایک وہ جو حدیث جانتے ہیں، دوسرا وہ جو سمجھتے ہیں۔ تو سمجھنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں حدیث جیسے ہی آ جائے لے لو، ایسا تھوڑی ہے میرے بھائی۔ مسائل کے باب میں جو حدیثیں ہیں وہ فقیہ سے پوچھا جائے گا اس حدیث کا مطلب کیا ہے، وہ عوام پہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیا آپ بتاؤ جی، تبھی تو فقہ ہے، کتابیں ہیں۔ صحابہ میں بھی چند مخصوص صحابہ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے، مخصوص صحابہ، انگلیوں پہ ان کے نام گنے جا سکتے ہیں، اور آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا، ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ تو ہم جو بیان لے کے چلے تھے اب اس کو سچی مچی میں ختم کر رہا ہوں میں، اور سچی مچی میں وہیں سے آ رہا ہوں، لیکن میں بھول گیا ہوں میں چلا کہاں سے تھا۔ نہیں یہ تو ٹاپک ہی، میں تو دل کی اصلاح کی بات شروع کی تھی میں نے۔ ہاں میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
ایک چھوٹا سا سینے میں ٹکڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے. جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک, اور جب یہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب. تو یہ روحانی دل مراد ہے. اس سے دیر آر 2 types آف دل. دل کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو جسمانی دل کہا جاتا ہے, جو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے, اس میں بلاکیج ہے, یہ نہیں ہے, یہ تھوڑا سا خراب ہو تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اسی طرح میرے بھائی روحانی دل جب خراب ہو جاتا ہے تو بھی پوری باڈی کی ایسی کی تیسی, یعنی روحانی باڈی کی اوپر سے آپ فٹ فاٹ ہو گئے, مکے شکے چل رہے ہوں گے آپ کے سب کچھ, لیکن روحانی زندگی کی واٹ لگ جاتی ہے. اور سکون اور اطمینان کا جسمانی زندگی سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے, روحانی زندگی سے اس کا تعلق بہت گہرا ہے. تو یہ والا جو دل ہے نا, اس کی اصلاح کے لیے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, اللہ کہتے ہیں ایسی قوم کو اللہ پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت اور اللہ ان سے محبت. تو اس روحانی دل کی اصلاح کے لیے سب سے بڑی جو اس کی ہیلتھ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو, نہیں کم ہو. اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ بولو غالب. یہ پہلی شرط ہے. آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ پہلی ہے. اس کی مثال ایسے, ڈاکٹر کسی کو دیکھ کے کہے بھائی آپ کا تو اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ پہلے اس اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو ویٹ کم کرنا پڑے گا, باقی چیزوں پہ ہم کیا کریں گے, اس کے بعد بحث کریں گے. کل ایک صاحب مجھے ملے, وہ اتنا غصے ہوئے, وہ بیچارے بھاری جسم کے تھے, کہتے ہیں یار آپ کیوں رگڑتے رہتے ہو یار ہمیں. ایسے صاحب یہ الفاظ تو نہیں, لیکن ان کا مطلب یہی تھا. میں نے کہا میں نے آپ کو تو مستثنا کیا ہوا ہے, میں نے تو ان لوگوں کو بولا ہے کہ جو قدرتی طور پہ بھاری نہیں ہے, بد پرہیزیاں کر کے بھاری ہوئے ہیں. آپ تو نیچرلی ایسے ہو, حالانکہ وہ نیچرلی ایسے تھے نہیں نا بھائی. کچھ لوگ قدرتی طور پہ ہوتے ہیں بھاری جسم کے, وہ چاہے جتنا بھی پرہیز کریں. میرے اساتذہ میں مشائخ میں ہیں ایسے لوگ, بزرگوں میں نے دیکھے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں, جسم بہت بھاری ہے, وہ قدرتی طور پر ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. کوئی موٹا ہوگا, کوئی دبلا ہوگا, یہ تو اللہ نے بنایا نا. سارے فلم اسمارٹ ہوتے تو دنیا کا نظام بھی, کوئی کالا ہوگا, کوئی سفید ہوگا, کوئی بیمار ہوگا, کوئی صحت مند ہوگا. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اور کچھ پھوڑتے رہتے ہیں صبح شام, پھر بھی باریک کے باریک رہتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی. لیکن وہ موٹاپا جو آپ کی بد پرہیزی کی وجہ سے ہو, وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اب میرا وہ 2 سموسے والا کلپ چل رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی وہ جو میں نے 2 سموسے کھائے ہیں وہ روزہ رکھ کے, سحری بھی انتہائی معمولی سی چند کھجوریں کھا لی ہیں وہ بھی نہیں. تو اگر رمضان میں آپ کی یہ مسلسل روٹین ہو, اس کے بعد آپ افطاری میں صرف 2 سموسے ہی پھوڑ رہے ہوں, پھر سموسا اتنا برا نہیں ہے. اور وہ بھی لہسن کی چٹنی کے ساتھ جو ویسے کولیسٹرول کو کاٹتی ہے, اور اس کے ساتھ بھی لیمن واٹر, چینی کا کوئی استعمال نہیں. یہ والا اس شرط کے ساتھ 2 وہ بھی نہ کھاؤ تو اچھا ہے, لیکن وہ سارا ہٹا کے 2 سموسے چلا دیا. اب لوگ سموسے کھا کے سموسے بنتے چلے آ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے یہ جو کھانا پینا ہے نا, کھانا پینا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. پھر بھی میں اس لیے اس پہ بولتا ہوں کہ ہے یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک, لیکن شریعت نے اس کو ہائی لائٹ بہت زیادہ کیا ہے. دیکھو اسلام کا ایک رکن ہے روزہ, رکن ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں, توحید, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, پورا ایک رکن ہے. ان ارکان میں کھانا پینا کوئی رکن ہے بھائی؟ اسلام کا ایک رکن ہے دیگ, چھٹا رکن حلیم, بریانی ہے. نماز, اس کا کوئی کھانے سے تعلق ہے؟ نماز سے پہلے کتنی پلیٹیں کھانا ضروری ہیں؟ وضو ہے, کیا خیال ہے؟ غسل ہے, وضو ہے, کھانا ہے کہ جو بھی نماز کے لیے آئے 2 گلاس شربت کے پی کے آئے, 1 بریانی کھا کے مسجد میں داخل ہو, ورنہ الاؤ نہیں ہے. نہ نماز سے پہلے کیا کام ہے؟ طہارت, وضو ہے, غسل ہے, وغیرہ وغیرہ. نماز کے بعد حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ پہلے زکوٰۃ سے پہلے 1 دیگ کھاؤ, اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد خوشی میں 4 دیگیں. کہیں بھی نہیں ہے, اس میں بھی ہے پیسے دو. تیسرا رکن کیا ہے اسلام میں؟ روزہ. وہ تو ہے ہی اس کا نام کہ کھانا پینا چھوڑ دو. کھانا پینا کیا کرو؟ اچھا یہ یاد رکھو, افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے, زیادہ کرنا سنت نہیں ہے. یہ لوگ اگر زیادہ افطاری کرنا سنت ہوتا تو افطاری کے ٹائم پہ شریعت نے مغرب کی نماز نہ رکھی ہوتی, بلکہ اسلام کہتا آج مغرب کو عشاء کے ساتھ لے جا کے جمع کر دو. آج مغرب کو کب پڑھو؟ ڈیلے کرو, آج بھوکے ہو, صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے,
کھاؤ. وہاں بھی اسلام نے بولا کہ کھا کے دھونے والے کھا, چل بھائی جلدی سے جا کے کیا کر, نماز پڑھ جا کے. نہیں 15 منٹ تو دور سے لوگوں کو آنے کے لیے ہوتے ہیں نا. خیر اتنا بھی نہیں نا کہ ایک کھجور کھا کے وہ بھاگا جا رہا ہے بیچارہ, اتنا بھی. تو پھر بھی 10 منٹ ہوتے ہیں اصل میں. 15 منٹ کا مطلب پہنچتے پہنچتے تو 10 منٹ میں کتنا کھا لے گا, نکالنے کا بھی تو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں. دوسرا جو امام لوگ ٹائم دیتے ہیں نا وہ پبلک کو دیکھ کے دے رہے ہوتے ہیں نا. یہ کون سا سنت کے مطابق ایک کھجور کھا کے نماز, اگر جلدی نماز ہو تو یہ نماز چھوڑ دے گا, نماز چھوڑ دیں گے لوگ. خیر تو یہاں بھی یہ 5واں رکن کیا ہے, 4تھا رکن ہے حج. توحید کے بعد 5واں رکن ہے حج. اس میں بھی کیا ہے, کھانا پینا ہی نہیں ہے. مشقت سارے احکامات ویٹ لاس کرنے والے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کا ویٹ آپ دیکھو, جتنا نیک ہوگا اور میں بار بار بتاؤں یہ وہ لوگ جو کھا کے ہو رہے ہیں, اس سے بزرگان دین یا نیک لوگ مراد نہیں ہے. میں نے بتایا صحابہ میں بھی بھاری جسم کے لوگ تھے, تو اس لیے میں اس پہ اتنا بولتا ہوں سموسے پکوڑوں کے خلاف اور یہ جو میٹھے کے خلاف, اور اس لیے کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. بار بار بخاری کی حدیث سناتا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. بخاری کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, بس یہ مفہوم سنا کے بیان ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت میں سب سے پہلے جو خرابی آئے گی وہ 2 خرابیاں ہوں گی. 2 میں نمبر 1 جھوٹ, نمبر 2 موٹاپا. کھانے کی وجہ سے موٹاپا. تو اس لیے ہم کھاتے ہم بھی ہیں لیکن ثواب سمجھ کے نہیں کھاتے. جس دن بھی زیادہ کھا رہا ہو تو بس احساس ہوتا ہے کہ توبہ کر لے, مرنے سے پہلے کیا کر لے. کھاتے ہم بھی ہیں, ہم کو بہت نیک نہیں ہے. ایسا نہ میری ویڈیو بنا کے ڈال دینا کہ دیکھو مفتی صاحب نے اس دن بیان کیا تھا کم کھانے پر, اور آج مفتی صاحب کا اپنا اسٹائل دیکھو. تو ہم تو اقراری مجرم ہیں بھائی, اقراری مجرم ہے. ہم اس جرم کا اعتراف کرتے ہیں. تو میں ایک دفعہ یہاں بریانی کے بارے میں بولا تھا, اتنے چاول, اتنا آئل, اعتکاف والے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا چاول چھوڑ دو, لو کارب ڈائٹ کھایا کرو وغیرہ وغیرہ. اچانک دیگ آئی ہے, ڈھکن کھلا ہے. بریانی کے دیگ کا جب ڈھکن کھلتا ہے نا, اوہ اس ڈھکن کا بڑا مزہ ہے یار. وہ تو بھبو کے آئے ہیں خوشبو کے. ایک تو بریانی کا بھی بڑا غرق ہو گیا ہے آج کل, دیگ کی بریانی بھی اب دیگ کی, لیکن وہ واقعی بریانی تھی. تو پھر ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا بھی تو آپ کیا فرما رہے تھے. میں نے کہا اس کے بعد دوبارہ فرمانا شروع کر دیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے. لیکن میں نے بھی وہ پھوڑی ہے سب کے ساتھ, مگر اس کے فضائل بولو نہیں سنائے. کہ پھوڑنا پھاڑنا نہیں ہے بھائی, وہ ہماری عادت ہے, وہ اسلام نہیں ہے. اسلام روزوں کا اور فاقوں کا نام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. روزے رکھنا شروع کرو, عادت ڈالو روزے کی, بھوکا رہنا شروع کرو, سنت ہے. اور یاد رکھو اس سے اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اتنے ٹائم کھانا ضروری ہے, وہ ڈاکٹر کو برا بلا مت کہو, بولو اس بیچارے کی تحقیق اپنی ہوگی. اسلام کے مقابلے میں کوئی تحقیق نہیں ہے. اگر اسلام نے روزوں کا حکم دیا ہے مان لو, اس میں آپ کی صحت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. چلو بھائی, مہر کی رقم ہے جی 1,00,000 روپے. دلہن کا نام ہے فاریعہ خان بنت شکیل احمد خان. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ اور دولہا محمد سعد خان بل سعید خان. آپ ہیں جناب, آپ نے اجازت, آپ وکیل ہیں نا, آپ نے اجازت دی ہے کہ میں فاریعہ خان بنت شکیل احمد خان کا نکاح محمد سعد خان بل سعید خان سے 1,00,000 روپے مہر میں کروں. اجازت ہے جی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد سعد خان ول سعید خان، میں نے 1,00,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح فارعہ خان بنت شکیل احمد خان سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس نکاح کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ بنا، دونوں کے خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے میرے بھائی. میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، میری ایک جگہ بات چل رہی ہے رشتے کی، میں اس کو اسکول سے پسند کرتا ہوں. میں نے اپنے آپ کے والدین نے اسکول بھیجا اس لیے تھا آپ کو، میں نے فوراً اپنے والدین کو بتا دیا تھا اپنی پسند کا 3 سال پہلے. اب 3 سال سے بات چل رہی ہے. میں نے کہا کہ کہتا ہوں تو ہمارے والدین کہتے ہیں پڑھائی کے بعد جب اچھی جاب لگ جائے، میں پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ میں چھپ کر نکاح کر سکتا ہوں اور جب سب ہو جائے تو پھر دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اور اگر لڑکا لڑکی سے بولے نکاح قبول کرے اور اس نے ہاں کر دیا، قبول ہے بول دیا، تو ایسے میں نکاح ہو جائے گا وٹنس وداؤٹ؟ کیا ایک ہی محفل میں ہونا ضروری ہے؟ یہ جو چھپ کے نکاح ہے نا لڑکی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ جب جاب کر رہے ہیں، آپ کما رہے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس میں ایک بیوی کو کھلا سکتے ہو تو شادی تو آپ کے لیے جائز ہے. ماں باپ سے اس میں اجازت لازمی نہیں ہے. اپنے خرچے پہ کر رہے ہو، الگ گھر لے کے دے رہے ہو تو پھر اجازت ضروری نہیں ہے. ماں باپ کو روکنے کا رائٹ ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے لیے چھپ کے نکاح کرنے میں بہت زیادہ نقصانات ہیں. جتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں 99% میں لڑکی سے چھپ کے نکاح کیا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد دل بھر جاتا ہے اس سے، پھر وہ بور لگنے لگتی ہے، پھر ٹوپی ڈرامے شروع کر دیتا ہے، لڑکیوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو آپ چھپن چھپائی نہ کھیلو. آپ جس لڑکی کے والدین راضی ہوں وہاں شادی کر لو. پھر سارے 10 انگلیاں گھی میں کسی کی نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی بات؟ کہ شادی بھی ہو جائے اور جہاں چاہ رہے وہاں بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. فی الحال آپ کے پاس گنجائش ہے، جو راضی ہوں ان سے کر لو شادی. لیکن لڑکی کے ماں باپ کا، خاص طور پہ باپ کا راضی ہونا یہ بہت ضروری ہے. اس کے باپ کی مرضی کے بغیر نہیں کی جائے گی شادی لڑکی سے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. ہاں لڑکی عمر زیادہ ہو، طلاق یافتہ ہو، بیوہ ہو، اپنا خود اچھے برے کا فیصلہ کر سکتی ہو، وہ ایک الگ بات ہے. میں بات کر رہا ہوں کم عمر لڑکیوں کی. یار میں نے بہت سارے سوالات تھے، بڑے خاندانی تھے، میں نے پڑھے تو اتنے خاندانی سوال تھے، میں نے کہا ان کے تو جواب آنے چاہیے. مفتی صاحب سوال آہستہ پڑھیے گا، آہستہ لکھا ہوا بھی اتنا آہستہ ہے، اتنا ہلکا ہلکا لکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا لکھا ہوا ہے. گلاس دفتر سے لے کر آؤ ہے. پھر بھی پڑھ لیتا ہوں، آہستہ پڑھیں. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، یہ چشمے سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. پینسل سے لکھا ہوا ہے اور بہت ہلکا ہلکا. 15 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، دعا فرمائے. دل سے دعا ہے جی اللہ نیک سا. ابے یہ کون سا کس کا اٹھا کے لے آیا چشمہ؟ چلو اچھا کر لیں، آپریشن کر لیں. سوال کی اجازت نہیں دی انہوں نے نا پڑھنے کی. آپریشن کر لیں. یہ پڑھ نہیں لینا کسی کا سیکرٹ ہے، پھاڑ دیا میں نے اسی وجہ سے. ایسا نہ ایلفی لگا کے ٹیپ سے جوڑ رہا ہوں بعد میں جا کے. کیا نام ویسے بھی نہیں ہے، پتہ نہیں چلے گا. 16 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، دعا فرمائے. دوسری شادی کا ارادہ، گھر والے اجازت نہیں دے رہے. تم لوگ یار ابھی تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. یہ کہنے گھر والے کہیں گے بیٹا ایک اور شادی کرو، وہاں کر لو وہاں کر لو. پاگل کے بچوں، تم لوگ کب تمہیں عقل آئے گی یار؟
یہ فن فن والے کہاں گئے؟ وہ تھوڑا سا ویڈیو پہ آ جائیں آپ. سموسے چھوڑنے کا نتیجہ. میں ان کو دیکھ کے پہچانا نہیں. میں نے کہا یہ مشتاق نام ہے نا آپ کا, مشکات. میں نے کہا یہ مشکات کے چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے آج بیان میں. کافی دیر سے میں بیان کے دوران ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ مشکات کا چھوٹا بھائی بالکل مشکات جیسا کیوں ہے. تو پھر میں نے ان کو بیان کے بعد بلایا, میں نے کہا آپ مشکات کے چھوٹے بھائی لگ رہے ہیں شکل سے. کہہ رہے ہیں میں مشکات ہی ہوں. تو یہ سموسے چھوڑے ہیں آپ نے؟ بریانی سموسے سے چھوڑے. واہ ماشاء اللہ. اب دیکھو کیسے ہینڈسم ہو گئے نا ماشاء اللہ, فٹ فاٹ. تو جم بھی جاتے ہیں تھوڑا بہت, لیکن یہ کہ فٹنس زیادہ رکھیں. آدمی باریکی اچھا لگتا ہے یار. اچھے ہو گئے ماشاء اللہ. اللہ یہ میں نے اس لیے لایا تھوڑی موٹیویشن ملے آپ لوگوں کو. سموسے چھوڑے, بریانی چھوڑی, اور روٹی بھی چھوڑ دی. روٹی بھی, چاول بھی چھوڑ دیا. یہ بتائیں کھا کیا رہے ہیں؟ اتنی ساری چیزیں چھوڑ دی. بوائل چکن, انڈے, ڈرائی فروٹ, بادام پستے, ڈرائی فروٹ, ٹھیک. اور آئل چھوڑ دیا, روٹی چھوڑ دی, چاول چھوڑ دیا, ہاں, اور میٹھا چھوڑ دیا. میٹھا چھوڑ دیا. اب کھاتے ہیں گوشت, کھاتے ہیں گوشت, چکن ہے, انڈے ہیں. مجھے ذرا بتائیں صبح ناشتے میں کیا کھاتے ہیں؟ ناشتے میں بوائل انڈے 8-9. بوائل انڈے 8 اور 8-9 انڈے, اور ساتھ کھجور کا شیک. کھجور کا شیک, اور بکریاں رکھی ہوئی ہیں گھر میں, بکریاں. بکری کا دودھ نکالتا ہوں, ہاں, اسی سے شیک بناتا ہوں, وہی پیتا ہوں. کیا بات ہے, خاندانی کام. مجھے آپ اپنے گھر پہ ذرا لے جائیے بکری کا, میں بھی ولاگ بناؤں گا آپ کی. انشاءاللہ, لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویشن ملے نا. بکریاں پالی ہوئی ہیں, فریش ملک پیتے ہیں بکریوں کا. فریش ملک پیتے ہیں, اور موٹیویشن آپ ہی تھے. آپ نے بکریاں پالی تھی, آپ کو دیکھ کے میں نے بکریاں پالی, اور آپ نے جو دیسی گھی نکالنے کا طریقہ بتایا تھا, مکھن نکالنے کا, تو میں نے بکری کے دودھ کا مکھن نکالا تھا. واہ, ارے واہ یار, بہت کم نکلتا ہے لیکن بہت طاقتور ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. تو صبح آپ نے گوشت, صبح کھجوروں کا ملک شیک پی لیا بکری کے دودھ کا, جی, اور صرف 6 انڈے کھا لیے آپ نے, جی, اور 8-9 انڈے. 8-9 انڈے, جی, اور یہ ناشتہ ہو گیا, اور ساتھ سیلڈ وغیرہ جو ہے جو بیگم دے دیتی ہیں. اچھا اچھا, جی, اس کے بعد بھی بیگم دیتی ہے کچھ سیلڈ دیتی ہے. اچھا, اس کے بعد دوپہر کو؟ دوپہر کو اکثر میں 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں. ناشتہ کرتا ہوں, اس کے بعد شوٹ پہ چلے جاتا ہوں. شوٹ پہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہے, ہاڑا ہوڑی زیادہ ہے. منڈی ولاگس بنتے ہیں تو جانوروں کے ساتھ کھیلنا کودنا, ان پہ چڑھنا, ان کو بھگانا. اچھا, تو فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ رہتی ہے. اس کے بعد جب واپس گھر میں آتا ہوں تو یہ کہ پھر بوائل چکن یا پھر دمبا پلاؤ کھا لیتا ہوں. چکی والا دمبا جو ہے, اس کا پلاؤ ملتا ہے یہاں پر دیسی فوڈ میں, وہ کھا لیتا ہوں. تو پلاؤ تو کھا لی نا, چاول تو آپ کہہ رہے تھے نہیں کھاتا میں. چاول لیکن زیادہ چکی اور دمبا گوشت وغیرہ کھاتا ہوں. چاول کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے جی, جیسے مندی کھا رہا ہوں تو اس میں سے چکن نکال لی, اس میں سے گوشت نکال لیا, وہ کھا لیا, تو فلیور بھی مل جاتا ہے. 2 ٹائم کھا لیا بس؟ 2 ٹائم کھاتا ہوں بس. باقی یہ کہ ٹک مک چلتا رہتا ہے, ڈرائی فروٹ. کتنے دنوں میں کتنا وزن کم ہوا ہے؟ میرا تقریباً پہلے 88 ویٹ تھا. اوئے ہوئے, جب آپ سے میں ملا تھا پہلے. پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً 1.5 سے 2 سال میں ابھی میرا 66 ہے. یعنی کتنا کم ہو گیا؟ تقریباً 22 کلو. یعنی اس کا مطلب پہلے آپ مشکات کے علاوہ بھی تھے. جی, پہلے 2 مشکات تھے, اب 1 ہو گیا. صرف مشکات نہیں تھے آپ, مشکات کے علاوہ بھی آپ میں چیزیں تھیں. جی, وہ نکل گئی ہیں ساری چیزیں, بہت ساری نکل گئی. کوئی کمزوری تو محسوس نہیں ہو رہی؟ نہیں, کمزوری نہیں, بلکہ زیادہ فٹ ہو گیا, کیونکہ پہلے میرا بنوریا میڈیا میں کام کرتا تھا میں, تو 3 سال صرف بیٹھنے کا کام تھا. 8-9 گھنٹے صرف بیٹھا ہوا ہوں, ایڈٹ کر رہا ہوں. تو اب میں تھوڑا فزیکل ایکٹیویٹی میں آ گیا. جب ولاگ وغیرہ میں نے اسٹارٹ کیا تو یہ کہ اب میں زیادہ فٹ فیل کرتا ہوں. جم بھی جاتے ہیں؟ جم ہلکا پھلکا, جیسے ہفتے میں 3-4 دن فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے چلا گیا بس. بہرحال آپ کو میں دیکھ کے واللہ میں نہیں پہچانا. میں نے کہا شاید یہ, میں مذاق نہیں کر رہا, میں نے کہا مشکات کے چھوٹے بھائی آئے ہوئے ہیں شاید یہ. ماشاء اللہ زبردست, آپ نے ہمت چاہیے اس کے لیے. منہ پہ کنٹرول کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. چلیں جی, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. میں آؤں گا آپ کی بکریاں دیکھنے انشاءاللہ. اچھا بھائی, یہ پرانے سوال ہیں, پہلے یہ پڑھ لوں. 15 سال شادی کو اولاد نہیں ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. باقی گھر والے جو اجازت نہیں دے رہے تو وہ گھر والے کسی کے بھی اجازت نہیں دیتے, کر کے بتایا جاتا ہے, اور اس خوف کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے پہلے سے آپ کو تیار رہنا پڑے گا. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب السلام علیکم, آپ نے اپنے کسی بیان میں فرمایا تھا کہ بکور کا مطلب صبح 11 بجے قریب کا وقت ہوتا ہے, لہذا صبح کا ناشتہ اسلام میں نہیں ہے, اور ہندوستان کی تاریخ میں بھی صبح 11:30 بجے کھانا اور مغرب کے بعد کھانا ہوا کرتا تھا. صبح سے مراد 11 یا 11:30 کا وقت ہوتا ہے, اس کی شرعی دلیل دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کیا کھانے کو کچھ ہے, اگر ہم کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر میرا روزہ ہے. صحیح مسلم. یہ ان بھائی کا سوال, اشکال یہ ہے ان بھائی کو کہ میں نے کہا صبح کا ناشتے کا لفظ ہمیں پرانی عربی میں ملتا ہی نہیں ہے, جدید عربی میں, پرانی عربی میں نہیں ہے.
اور صحابہ کرام میں رواج تھا 2 ٹائم کھانے کا, ایک صبح 11:30 12 بجے تک یہ دوپہر کا کھانا ہوتا تھا, اور ایک رات کا کھانا. بس یہ 2 کھانے ہوتے تھے پہلے زمانے میں, اور ہندوستان میں بھی یہی تھا. ہم نے خود حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے سنا, کہتے ہیں انگریز نے ناشتہ واشتہ متعارف کروایا, مسلمانوں میں اس کا رواج نہیں تھا. تو اب انہوں نے جو دلیل دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فجر کی نماز کے بعد گھر پہ آتے اور پوچھتے کیا پکا ہے, یہ حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہے کہ فجر کے بعد گھر میں آتے. حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ فجر کے بعد گھر میں آ کے پوچھتے کیا پکا ہے. گھر میں آ کے پوچھتے کیا کھانے کو ہے, اگر نہیں ہوتا تو روزہ رکھ لیتے. تو یہ جو روزہ رکھ لیتے یہ نصف النہار سے پہلے, نصف النہار کہتے ہیں صبح صادق سے لے کے جو سورج غروب ہونے کا وقت ہے نا, اس کا آدھا حصہ, یعنی جب آدھا روزہ گزر جاتا ہے. دیکھو صبح صادق فار ایگزامپل صبح 5 بجے ہو رہی ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے 6 بجے, تو یہ 13 گھنٹے کا روزہ ہو گیا. تو 13 گھنٹے کا ہاف کیا ہوگا, 6.5. تو صبح سے لے کے 6.5 گھنٹے سے پہلے نصف النہار کہلائے گا. اس سے پہلے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے, اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے. باقی یہ کہ وہ صبح 11:30 کا ٹائم ہوتا تھا یا 12 کا ٹائم ہوتا تھا, یہ والا ٹائم ہوتا تھا, اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ظہر کی نماز کھانا اور قیلولہ کے بعد پڑھا کرتے تھے. جمعے کے دن ایسا ہوتا تھا کہ کھانا جمعے کے بعد, یعنی جمعے کی نماز اتنی جلدی ہوتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی نماز اگر وہ اول وقت میں پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے قیلولہ بھی کر چکے ہیں کھانا کھانے کے بعد, کوئی کیا ٹائم بنے گا پھر, وہ یہی ٹائم بنے گا. جبکہ جمعے کے دن جلدی نماز ہوتی تھی تو پھر وہ کھانا وانا اس کے بعد ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ والا ٹائم قریب یہ ٹائم ہوتا تھا. اس حدیث سے مبارک کی روشنی کیا, ہاں یہ کہہ رہے ہیں کیا اس حدیث کی روشنی میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11:30 بجے تک بغیر کھائے رہتے, اس میں لکھا ہے بھوکے رہتے تھے, یوں بھوکے کے بجائے یوں کہہ دینا چاہیے کیا بغیر کھائے رہتے تھے. بھوکے کا لفظ تھوڑا سا نامناسب معلوم ہوتا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 11:30 بجے تک کھائے پیے بغیر رہتے تھے؟ جی ہاں, یہ کوئی پہلے زمانے میں سب اس ٹائم تک کھائے پیے بغیر ہی رہتے تھے. انگریزوں نے آ کے ہمیں صبح کے ناشتے پہ لگا دیا ہے. آپ اپنے دادا پردادا کسی کے زندہ ہوں تو ان سے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہ صبح فجر پڑھ کے کوئی بھی نہیں کھاتا تھا. لوگ کھیتوں پہ جاتے تھے, کام کرتے تھے اور محنت کرتے تھے, اور جب بھوک خوب چمکتی تھی, دبا کے بھوک لگتی تھی, پھر جب سورج نکلتا تھا نا, سورج کی روشنی تیز ہو جائے, اس وقت کھانا کھایا جاتا تھا. اور نیچرل ٹائم بھی وہی ہے. حقیقت یہ کہ فجر کے بعد بھوک لگتی بھی نہیں ہے, چاہے کئی گھنٹوں کا ناغہ ہو. ہماری باڈی سن لائٹ کے ساتھ سیٹ ہوئی ہوئی ہے. آپ دیکھو اکثر لوگ صبح شوگر چیک کرتے ہیں, بڑی ہوئی ہوتی ہے. باڈی کا ایک الگ سے میکینزم ہے, وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کو سمجھنا پوری طرح ممکن نہیں ہے. اب صبح چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, ہم نے دن کو کام کاج کا ذریعہ بنایا, رات کو سونے کا اور دن کو وجعلنا النہار معاشا. تو دن جو ہے نا, تو دن چڑھتے ہی باڈی کو چاہیے کہ کام کرے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں خاص ایک انرجی الگ سے پیدا کی ہوتی ہے. ہماری باڈی کا صبح کو شوگر لیول حالانکہ کئی گھنٹوں سے کھایا پیا نہیں ہوتا ہم نے, تو وہ اسی لیے بڑا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کام میں لے کر آؤ. ہم اور پراٹھے پھوڑ کے اور بڑھا دیتے ہیں وہ. تو جب آپ نیچرلی صبح بھوک لگتی بھی نہیں ہے, فجر کے بعد نہیں لگ رہی ہوتی بھوک, اللہ یہ کہ عادت ڈال لو. تو کوئی بھی جانور دیکھ لو آپ, صبح اٹھتے ہیں, انگڑائیاں لیتے ہیں, رات کو مغرب کے بعد وہ اپنے ڈڑبوں میں چلے جاتے ہیں. تو صبح نکلو, آپ کام کاج کرو, پھر آپ کی بھوک چمکنے لگے گی, پھر آپ کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. لیکن ہم لوگوں نے اپنی باڈی کو خراب کر دیا ہے, وہ اب سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. خراب ہو چکی ہے ہماری باڈی, نیچر پہ تھوڑی ہے. بہرحال ناشتہ کر لیں, کوئی خلاف شرع نہیں ہے. یہ کچھ میں نے تو نیچرل بتایا کہ نیچرل کیا ہے, 2 ٹائم کا کھانا ہے. باقی کوئی ناشتہ کر رہا ہے تو کوئی وہ کر لے, ڈاکٹر اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کر لے, میرے سے پوچھ کے نہ کرے, خود ہی کر لے. آپ حکیم تاریخ چغتائی صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئے ہو بغیر دلائل کے؟ اگر دلائل ہیں تو مستند حوالوں سے جواب دیا کریں. یعنی میں تاریخ چغتائی پہ بخاری اور مسلم کے حوالے پیش کروں جی, یا قانون کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے کہ تاریخ چغتائی کی وظیفوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حوالے دینا, دلائل دینا اس کے ذمے ہوتا ہے جو مدعی ہوتا ہے, دعویٰ کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آئے, مفتی صاحب میرے سر میں درد ہے, میں نے پیناڈول نکال کے دے دی, 2 گولی کھا لو. آپ کہیں اس کی کیا دلیل ہے؟
کہ یہ درد سر کی گولی ہے, میں کہوں بھائی دیکھو گوگل پہ جاؤ, سرچ کرو, ڈاکٹروں سے پوچھو, سب کہہ رہے ہیں کہ جس کے کھوپڑی سیٹ کرنی ہو اس کو 2 گولی پیناڈول کھلا لو. دلیل کس کے ذمے ہے؟ گولی کون دے رہا ہے؟ علاج کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں نا. تو اس علاج کے صحیح ہونے کی دلیل کس کے ذمے ہوگی؟ میرے ذمے ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ میرے پاس آئے, سر میں درد ہے, میں نے 2 گولی پیناڈول دی, آپ کہہ رہے ہو مفتی صاحب دلیل دو یہ گولی ٹھیک ہے. میں کہوں تو دلیل دے کہ یہ گولی نہیں ہے. وہ کہے گا بھائی کسی چیز کے نہیں ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے, دلیل کسی چیز کے ہونے کی ہوتی ہے, نہیں ہونے کی تھوڑی ہوتی ہے. تو جناب طارق چغتائی صاحب اور ان جیسے عاملین جو آ رہے ہیں نا, کینسر یہ کھاؤ, گردے میں پتھری ہے یہ وظیفہ, گھٹنے میں تکلیف ہے یہ والا وظیفہ. آپ ان سے پوچھیں حضرت آپ وظیفوں کی پوری ایک فیکٹری بن چکے ہیں, آپ کے پاس ان وظیفوں کے مؤثر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ دلیل عاملوں سے پوچھی جائے گی, مجھ سے نہیں پوچھی جائے گی. تو آپ لوگ کہتے ہیں انہوں نے علوم حاصل کیے ہوئے ہیں, ان کے پاس کیا ہے؟ علوم. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں آپ کے پاس کہاں سے علوم آئے, وہ آپ کو یونیورسٹی کا حوالہ دے گا, کتابوں کا حوالہ دے گا. آپ ان سے پوچھیں کہاں سے علوم آئے, کسی کے باپ کا بھی حوالہ ان کے پاس بولو نہیں ہے. باقی لوگ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر بھی تو وظیفے بتاتے تھے. دیکھو قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اس موضوع سے مناسب ہوتی ہیں, اس موضوع سے کیا ہوتی ہیں وہ. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کی بیوی آپ کو تنگ کر رہی ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتا دیا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو یہ قرآن کے مضمون ہی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا یہ ہے کہ بیوی کو نیک بنا دے. تو یہ تو دلیل ہے نا خود بخود, آیت کا مطلب ہی یہ بن رہا ہے. اب آنکھ خراب ہو گئی اس کی بھی وظیفہ, ناک خراب ہو گئی اس کا بھی وظیفہ, اور ناخنوں پہ سرسوں کا تیل, کیا دلیل ہے, کون سی رپورٹ ہے؟ یہ تو پورے وظیفوں کی ایک فیکٹریاں ہیں جن کا دھندا اسی پہ چل رہا ہے. تو اس لیے دلیل ان عاملوں سے پوچھی جائے گی, مجھ سے نہیں پوچھی جائے گی. اور میں بولتا رہوں گا ان عاملوں کے خلاف 2 وجہ سے, کہ اللہ نے مجھ سے 2 دین کی ایسی خدمتیں لی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں میرے جیسا نالائق آدمی 3 باتوں کی وجہ سے شاید بخشا جائے. 3 باتوں کی وجہ سے. یقینی طور پہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا بخشنے کا, لیکن مجھے اپنے اعمال کا پتا ہے, میں نیک آدمی جیسا آپ لوگ سمجھتے ہیں, اللہ کرے ایسا ہی ہوں, لیکن ہر شخص کو اپنا پتا ہوتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. 3 نیکیاں اللہ نے مجھ سے ایسی کروائی ہیں کہ شاید اس بیس پہ اللہ مجھے بخش دے. نمبر 1, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب سے عقیدت اور تعلق. سمجھ آ رہی ہے بات؟ شاید اللہ ان کے مریدوں میں شمار کر کے مجھے بخش دے, کیونکہ پیر اگر بہت نیک ہو نا تو اللہ سے امید ہوتی ہے کہ شاید اللہ کہے کہ چل تو بھائی تو آخری وقت تک ان کے ساتھ ہی چمٹا رہا تھا, چل تو بھی چلا جا, تیرے اعمال تو اس قابل نہیں ہے, لیکن اتنے بڑے بزرگوں سے تیرا تعلق تھا, مفتی رشید احمد صاحب جیسے بزرگوں سے تجھے محبت تھی, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جیسے نیک لوگوں سے تجھے عقیدت تھی, ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی تھی تو پھر بھی ان سے چمٹا رہا تھا. چل نالائق, ٹھڈا مار کے کوئی فرشتہ کہتا چل بے دفع ہو جا, بھیجنا تو نہیں تھا تجھے لیکن چل دفع ہو, شاید اس بیس پہ اللہ مجھے بخش دیں. نمبر 2, یہ میں نے جو شادیوں پہ لوگوں کو لگایا ہے نا, ہزاروں لاکھوں لوگ شادیاں کر چکے ہیں, ملتے ہیں, یہ زنا سے بچے ہیں, اور خدا کی قسم ان کا زنا سے بچنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی. انہوں نے جن لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو زنا اور ڈپریشن سے بچایا وہ زیادہ بڑی نیکی ہے. ہماری خانقاہوں میں ہو کیا رہا ہے, ہمارے بزرگان دین جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زنا سے روکنے کے لیے وظیفے بتاتے ہیں, ذکر بتاتے ہیں, نظر کی حفاظت, ٹک ٹاک سے بچنا, فلموں سے بچنا, پھر وہ آتے پھر بھی ان سے ہو جاتا ہے گناہ. یہ شہوت ایسی دماغ خراب کرتی ہے نا, یہ نیچرل ہے اصل میں, کہ حضرت جی وہ ہو 4 مہینے سے آپ کی خدمت اقدس, کیونکہ وہاں بھی امرت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, امرتوں سے حفاظت کرنی ہوتی ہے. انہوں نے کھا وہی رہے ہیں, پراٹھے پھوڑ رہے ہیں صبح شام, بادام پستے, بڑے بڑے مالدار لوگ پیروں کے مرید ہوتے ہیں. یہ سچی مچی کی باتیں کر رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. توجہ. پھر وہ کہتے ہیں توبہ کرو, استغفار کرو, تم نے آج پھر فلم دیکھ لی, عشق ہو گیا امرت کا, فلانا ہو گیا, وہ پھر وہ روئے گا, بیان سنے گا, حضرت جی اللہ تقویٰ للہیت, پھر تبلیغ میں جائے گا, 4 مہینے وہاں ساری دنیا میں دین آ جائے, ہمارے اندر بھی آ جائے, دوسروں کے اندر بھی دین آ جائے, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین بہت. لیکن شہوت ہے کہ کمبخت, کیونکہ آدمی ہے نا, تبلیغ میں جا کے ہجڑا تھوڑی بن جائے گا. کسی پیر و مرشد سے بیعت کر کے نہ پیر ہجڑا بنتا ہے نہ مرید ہی. وہ پیر جب ہجڑا نہیں بنا وہ آدمی ہے, تو تم کہاں سے ہجڑے بن جاؤ گے بھائی؟
کیوں فطرت سے لڑ رہے ہو بغیر؟ مجھے غصہ آتا ہے یار. پھر یہ اسلام ہے؟ کیوں نہیں کرتے صحابہ کی طرح شادیاں یار؟ آدھا اسلام لے رہے ہو، کم وقت آدھا چھوڑ رہے ہو تم. اسلام میں جہاں عورت سے نظر کی حفاظت ہے وہاں حلال بھی تو ہے. ان عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اپنی خواہش ان سے پوری کرو، ان کی بھی خواہش پوری کرو. اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اب شیخ ایسا مریدوں کو کھینچ کے رکھتا ہے نا، کسی آنٹی کو نہیں دیکھنا بس. بھائی نہیں دیکھو، میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھنا شروع کر دو، غلط ہے. ابے تو اب آلٹرنیٹ تو بتاؤ اس کا. مرد ہے اس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے، مردانہ ہارمونز ہیں، اور جتنا عورت سے بچتا ہے نا مردانہ قوت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہے. یہ جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں تو چھکے بن چکے ہوتے ہیں، ان میں تو ڈیزائر ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. جو نہیں دیکھ رہے ہوتے، نظر کی حفاظت کر ہوتے ہیں، وہ تو بم کا گولہ بن چکا ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب آپ نظر کی حفاظت کرتے ہو نا اور موویز سے بھی بچتے ہو، ٹک ٹاک سے بھی، تو آپ میں یہ شہوت کم نہیں ہوتی. اندر سے کیا ہو رہے ہوتے ہو؟ مردانہ وجاہت بڑھ رہی ہوتی، آواز مردانہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی، آپ میں یہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تبھی تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح کرو. بیوی تبھی تو ایسے لوگوں کو اچھی لگتی ہے. دائیں میں کو دیکھنے تو اپنی بیوی ہی ان کو حور لگتی ہے. اب وہ ایٹم بم کا گولہ بن گئے. اب وہ شیخ صاحب مجھ سے آج یہ ہو گیا، میں نے آج فلانے، تو وہ عجیب یار. یہ فطرت نہیں ہے بھائی، یہ بغاوت ہے فطرت سے. پھر وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا پھر مراقبہ کرو، محاسبہ کرو، یہ سوچو کہ بد نظری کے کیا کیا نقصانات ہیں. وہ سب سوچنے چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. تو قرآن نے حکم دیا نظر کی حفاظت کا، بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے، ابے بھائی تیری مریدنی بھی، وہ بھی نظر کی حفاظت میں ٹائم لگا رہی ہے، ٹینشن میں اٹھی ہوئی ہے. تیرا مرید بھی سیدھا سیدھا چماٹ مار کے اس کو بول تو اس سے شادی کر لے، تو اس سے شادی کر لے، ختم. فوراً کہتے ہیں اکنومیکلی مسائل ہیں، 2 بیویوں کو پالنا مشکل ہے، کھلائے گا کہاں سے؟ یہ جو خانقاہ میں تمہارا ایک سیٹھ مرید درجنوں لوگوں کو فری پھوکٹ کی بریانیاں کھلا رہا ہے، اس کو بول ان کو مت کھلاؤ، یہ مسٹنڈوں کی گردنیں موٹی ہو چکی ہیں فری پھوکٹ کا کھا کھا کے. جا کے کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کو کھلا اور وہاں اپنی خواہش بھی پوری کر. پھر کوئی اچھی لگ رہی ہے پھر ایک اور شادی کر لے وہاں. یہ ٹھڑک یہاں سے پوری کرو حلال طریقے سے. یہ ٹھڑک اللہ نے رکھی ہے عورت کے لیے، اور عورت اللہ تعالیٰ ہمیں ہجڑا بھی تو پیدا کر سکتا تھا، نظر کی حفاظت کی ضرورت ہی نہ رہتی. کیا خیال ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں عورت سے بچانا نہیں ہے، ورنہ عورت کو پیدا کیوں کیا؟ آدم، اگر دیکھو عورت سے بچانا ہوتا نا، اللہ آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو جنت میں پیدا نہ کرتا، بلکہ ان کو حکم دیتا کہ جنت میں ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، ایک عورت پیدا ہی نہیں ہوگی تاکہ آپ کو نظر کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اماں حوا کی شکل میں پیدا کیا تاکہ دونوں کا ملاپ ہو، محبتیں ہوں دونوں میں. تو عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اتنے محاسبے، مراقبے اور اتنی ٹینشنوں میں بندے کو ڈالا جائے. چماٹے مار مار کے بغیرتوں کی کیا کراؤ، ان مسٹنڈوں کی شادی کراؤ. جو مرید 22-23 سال کا ہو گیا ہے، اگر سیٹھ آدمی ہے 30 سال کا ہو گیا، کروڑ روپے کما رہا ہے اور کہہ رہے حضرت نظر کی حفاظت نہیں چھوٹتی، میری بیگم بھی ہے، اس کو چماٹ مارے شیخ. بولے بغیرت، میری تو اتنی ساری مریدنیاں ہیں، وہ خطوط لکھ کے دے رہی ہوتی ہے کہ ہماری شادیوں کی عمریں نکل رہی ہیں اور ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، ہمیں فوج فلموں کی عادت پڑ رہی ہے، ہماری جمشید سے دوستی ہو گئی، فلانے سے دوستی ہو گئی، تو اس سے شادی کرے گا، تیرا باپ بھی کرے گا جا کے شادی. باپ سے مراد تو کرے گا شادی. چماٹ مار کے پیر صاحب کیا کروائیں؟ اور جب شادی ہو جائے گی تو مریدنی خط لکھنا چھوڑ دے گی کہ مجھے نظر کی، وہ کہے گی بھائی میری ڈیزائرز پوری ہو گئی ہیں، مجھے اولاد بھی مل گئی ہے. تو یہ نیچرل نہیں ہے جو خانقاہوں میں چل رہا ہے. پیر صاحب کتنے واقعات ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے پیر، زیادہ تر تو نیک ہی ہوتے ہیں، پیر صاحب خود انوالو ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، کھا وہی رہے ہیں، مرغے پھوڑ رہے ہیں، مراقبہ. پھر مریدنیاں بھی خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اس میں بعضوں کی آوازیں بڑی، پیر صاحب کو جب فون کرتی ہیں ہیلو، وہ پیر صاحب کی کا جنازہ نکلنا لگتا ہے، اس میں پیر صاحب پاگل ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا. تو کچھ ہوتے ہیں بہت تقوی والے، لیکن اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈال کیوں رہے ہو؟ ایک آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو فرض کرو میں پیر ہوں، میرے پاس کوئی مرید آیا، حضرت میرا دل چاہ رہا ہے، وہ روٹیاں پک رہی ہیں، ان کی خوشبو اور وہ بریانیوں کی دیگیں اور وہاں سے کباب پراٹھے. حضرت میں جہاں رہتا ہوں کہیں چپلی کباب بن رہے ہیں، کہیں کوفتے بن رہے ہیں، ماحول تو ایسا ہی ہے نا بھائی، ماحول تو چاروں طرف ایسا ہی، کہیں چپلی کباب، کہیں کوفتے، کہیں بریانیاں، کہیں روٹیاں. حضرت میرے پاس، میں کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے میں چوری کر لوں. پھر میں کبھی اس روٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، کبھی اس بریانی کو دیکھ کے رال ٹپکا رہا ہوتا ہوں. پیر صاحب کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو. کیا کرو؟ نظر کی حفاظت. حضرت میں کوشش تو کروں گا لیکن میرے چاروں طرف
ہیں ہی کھانے پینے کے ہوٹل میں, کیسے حفاظت کروں. پھر وہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے, نظر کی حفاظت جو نہیں کرتا اس کا ایمان چلا جاتا ہے, بے ایمان ہو جاتا ہے, اور بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے جو مسجد میں بتانے کا نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آیا, حضرت میں نے توبہ کی تھی, پھر میں کسی کے کباب دیکھ کے دل للچایا, میں نے جا کے دھونے والے کھا لی. کوئی بات نہیں, گناہ گار کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. توبہ کرو, 100 دفعہ توبہ کر کے 100 دفعہ توڑے گا توبہ, پھر مایوس ہونا شروع ہو جائے گا, پھر کہے گا یار 2-4 ہزار میں 2-4 ایسے ہوں گے جو شاید بچ جائیں, 99% وہ چوریوں پہ ہی آ جائیں گے. پیر وہ ہوگا جو صحیح پیر ہوگا نا, وہ کیا ہے گا, تیرے پاس پیسے ہیں کباب کھانے کے, جی حضرت ہیں, چماٹ مارے گا رکھ کے بغیرت, مجھے بھی ٹینشن دی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن, جا 2 کباب خود بھی کھا اور میں تیرا پیر ہوں, 2 میرے لیے بھی لے کے آ. تو میں عقل مند ہوں گا تو کیا کہوں گا, ایک چماٹ لگاؤں گا, بغیرت آدمی تیری جیب میں پیسے ہیں بھائی, اور تو کباب بھی کھا سکتا ہے, پراٹھے بھی کھا سکتا ہے, بریانیاں بھی کھا سکتا ہے, اور 6 انڈے یا 7 انڈے 8 انڈے بھی کھا سکتا ہے, تو پرہیز کیوں کر رہا ہے؟ اگر تو یہ نہیں کھائے گا تو ہوٹل والوں کا بھی تو نقصان ہوگا نا, ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی بیچاروں کی, وہ بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو جب آپ شادیاں کرو گے تو صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے, لڑکیوں کے باپوں کا بھی فائدہ ہے, ان کی بھی ذمہ داریاں نمٹیں گی, لڑکیوں کو بھی گھر ملے گا, ٹھکانہ ملے گا. ساری لڑکیاں جاب پہ آ رہی ہیں کیونکہ شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہیں, کما رہی ہیں, کوئی یہ کر رہی ہے, کوئی وہ کر رہی ہے, نکاح کرنے کے لیے کوئی کمبخت بغیرت تیار ہی نہیں ہے ان سے, کرتے بھی ہیں تو نہیں ابھی ایکچولی کر کے. تو جو مالدار ہیں جلدی جلدی مٹا دیں تاکہ کنوارے پھر یہ نہ کہیں کہ ہم جب اسٹیبل ہو جائیں گے تو ہم شادی کریں گے, بولیں گے بھائی ہم تو رشتے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا, بیوہ ہونے کا انتظار کرتے تھے وہ لوگ, کوئی بیوہ ہو تو ہم نکاح کا پیغام بھیجیں, کیونکہ 2-2 مالداروں نے 2-3 4 ہزار کی بھی تھی, غریب لوگ پھر کہتے تھے یار کوئی بیوہ ہو تو چلو بیوہ سے ہی کر لیں. تو لڑکیوں کی بھرمار ہے, اس لیے یہ نیچرل نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زنا نکاح اس لیے شریعت نے حکم دیا تاکہ ہم زنا سے بچیں, یہ تعبیر غلط ہے بھائی. زنا سے اس لیے بچائے تاکہ نکاح کریں, یعنی نکاح کوئی مجبوری میں نہیں ہے کہ زنا کا خطرہ ہے تو چلو آپ نکاح کر لو, نہ زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی نکاح کرو, کیونکہ عورت کو پیدا آپ سے شادی کے لیے کیا گیا ہے اور آپ کو اس سے شادی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو زنا کا خطرہ نہیں ہے تو بھی کریں, خطرہ ہے تو بطریق اولا کریں, نہیں ہے مرنے کا خطرہ نہ ہو پھر بھی کھانا کھاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ مرنے کا خطرہ نہیں ہوتا پھر بھی آدمی کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے, پیسے ہیں تو کیوں نہیں کھاؤں بھائی میں, حالانکہ نہیں مرے گا اتنی جلدی. تو ایسا ہی اگر زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو بھی نکاح کرو. یہ بات دماغ میں بٹھا لو, اللہ نے عورت کو مرد سے دور رہنے کے لیے, مرد کو عورت سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, یہ پیدا میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. جب اللہ نے عورتوں کو پیدا ہی ہم اور آپ کے لیے کیا ہے تو عقل مند وہ ہے جو جلدی 4 کے بعد اللہ نے پابندی اس لیے لگا دی کہ پھر مالدار لوگ 400 کر لیتے اور غریبوں کو ایک بھی نہیں ملتی. تو اللہ نے کہا جس کو موقع مل رہا ہے کر لو, اور 4 کرنے کے بعد تھرک ختم ہو جاتی ہے انسان کی, نہیں ہو رہی تو پھر جائے خانقاہ میں حضرت, پھر بھی بدنظری, پھر پیر چماٹ لگائے کمبخت, 4 کے بعد بھی تیری ٹھرک پوری نہیں ہو رہی ہے. ابھی جو پیر ہو جو بیچارے مجاہدہ کروا رہے ہیں نا یہ, اور یہ اتنے حساس ہو جاتے ہیں نا خانقاہوں کے مریدین, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کسی خاتون کی کلائی بھی نظر آئے نا بے ہوش, کیونکہ میں خانقاہی آدمی ہوں, میں نے بھی خانقاہوں میں ٹائم گزارا ہے, مجھے پتا ہے اندر کے حالات, کیونکہ شادیاں بھی نہیں کرتے. اب بیگم کوئی بیچاری کا حسن و جمال خراب ہو گیا, ایجڈ ہو گئی, خود جوان ہے تو بھی نہیں کریں گے, پیر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ عدل نہیں ہوگا, ظلم ہوگا, فلانا, پھر وہ خوش فلمیں میں توبہ کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا 4 کے بعد بھی لوگ فلمیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو گناہ ہے, لیکن بہرحال حلال سے سیر تو ہو جاتا ہے نا آدمی. گناہ کا اگر ایک آدمی 4 کے بعد بھی گناہ کر رہا ہے نا, اس کا مطلب وہ 4 نہ کیا ہوتی تو یہ گناہ 10 گنا زیادہ کر رہا ہوتا. جو اللہ نے لیگل کیا ہے اس سے تو پیٹ بھرو نا پہلے. ابھی تو جو بھوک لگ رہی ہے کمبخت, تیرے پاس روٹی کھانے کے پیسے ہیں, کھا تو لے, پھر بھی بھوک لگے گی تو پھر علاج کروا جا کے, کہ اب یہ کوئی اور مسئلہ ہے, پیٹ بھر گیا پھر بھی کیوں بھوک لگ رہی ہے, اب یہ ہوس ہے. بھوک کا تھوڑی علاج ہوتا ہے, ہمارے یہاں خانقاہوں میں بھوک کا علاج کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹھرک قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ جو خانقاہ میں لوگ ہوتے ہیں نا مریدین, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ان کی حالت اندر سے کیا ہوتی ہے. کسی خاتون کی کلائی دیکھ لی نا, 6 مہینے تک دماغ میں وہ گھومتا رہے گا, سینسٹیو ہو جاتے ہیں بہت یہ. اب پیر صاحب کا کوئی مرید ہے امرت, ذرا خوبصورت سا ہے, اس کو
جذبات پھر پیر کو لکھ کے دے رہے ہوں, حضرت آج میری نظر پڑ گئی تو میں ہلچل ہو گئی, پھر پیر صاحب اس کو ذکر کرا رہے ہیں. یہ وہ رہبانیت ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. صحابہ سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہو سکتا. دنا دن نکاح کیے. حضرت عمر کی 7 شادیاں تھیں ٹوٹل. کتنی شادیاں تھیں؟ حضرت عثمان جب شہید ہوئے ہیں کتنی بیویاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ بولو 4. سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں تھیں نکاح میں؟ ابے پھوٹ لو, تمہارے فائدے کی بات ہو رہی ہے. سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں؟ 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. صرف ابو بکر تھے جو جب شہید انتقال ہوا تو 3 بیویاں تھیں ان کی نکاح میں صرف. مغیرہ ابن شعبہ کا جب انتقال ہوا 4. خالد ابن ولید کا جب انتقال ہوا, بولو یہ ہم سے یہ والے سیٹ اپ خانقاہی کو نہیں مانتے تھے یہ, اور تلواریں لے کے جنگوں میں بھی جا رہے ہیں, تجارتیں بھی کر رہے ہیں, سارے کام کرو میرے بھائی, اور پھر گناہ سے بچنے کی بھی کوشش کرو. ان عورتوں کو ٹھکانہ دو. سیٹھ لوگ خانقاہوں میں دیگیں کھلانے کے بجائے کسی بیوہ سے شادی کر کے وہ دیگ اس کو کھلائیں. وہ 4 بیواؤں سے شادی کرو, 4 کو الگ الگ گھر دو. پیر صاحب کی ضرورت انشاءاللہ نہیں رہے گی, رہے گی پھر بھی, لیکن وہ کم ضرورت رہے گی. اور پیر صاحب کو بولو آپ بھی یہ کام کرو, حلال کو فوکس کرو. پاک دامنی ملتی ہے میرے بھائی. اور پھر اگر کوئی عورت آ کے بیٹھ بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا, حلال سے سیر ہو جاتا ہے آدمی. اتنا سینسیٹیو کیوں بن رہے ہو کہ کسی عورت کی کلائی پہ نظر پڑ گئی تو پاگل ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی یہ حال ہو جاتا ہے. جب نکاح کرتا ہے تو پھر یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی, یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی, اس میں اتنی سینسیٹیو نہیں ہوتا. دنیا میں بھی چلنا پھرنا بھی تو ہے نا, جاب بھی کرنی ہے. یہ لونڈے لپاڑے دفتروں میں جائیں گے, کال سینٹر میں جائیں گے. شادیاں کر لو تو پھر بیٹھی بھی ہوگی تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, بیٹھی رہے. آپ کو اپنی بیگم سے محبت ہوگی, ایک نہیں ہے تو وہ والی پسند, وہ نہیں تو وہ والی پسند ہوگی, 4 میں سے تو کوئی تو اچھی لگے گی آپ کو. پھر بھی نہیں لگ رہی, پھر پیر صاحب کے پاس جاؤ. تو اس لیے پیروں کو بھی چاہیے اپنے آپ پہ بھی رحم کرو, شادیاں کرو. اپنے آپ کو جس عذاب میں ڈال دیا ہے نا آپ لوگوں نے, اور اس عذاب سے نکلو. میرا خیال آپ کو جی تکلیف ہو تو بیوی کو ہو, پیر کو نہیں ہونی چاہیے تکلیف, بیگم کو ہونی چاہیے. وہ سمجھ میں آتا ہے. آپ جا رہے ہو, آپ مجھے بہت غم ہو رہا ہے کہ آپ جا رہے ہو. مجھے لگ رہا ہے 4 شادیوں کی بات سن کے آپ فوراً جا رہے ہو کہ ابھی فوراً کرتا ہوں میں. چلو اللہ, پھر کبھی آئیں گے. کون؟ ہاں اچھا, آ جا بھائی. بیٹا شکایت لگائے گا اماں کو, آپ 4 شادیوں کا بیان سن کے آ رہے ہیں. ان سے مصافحہ کر لو. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک؟ چلیں جی, اللہ خوش رکھے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں مشکات بھائی؟ ابھی ایک یوٹیوبر ہے, ان کی وائف نے ایک پوسٹ لگائی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر 4 شادیاں ضروری ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام جب تنہا تھے تو ہوا ایک بیوی کے طور پہ بھیجی. اگر ضرورت ہوتی تو 4 بیویاں بھیجتے تاکہ ایک مرد کے لیے 4 بیویاں ہوتی. اور دوستوں کا گروپ بھی نہیں بنایا کہ دوستوں میں جائیں حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کی جو صرف ایک بیوی تھی نا, اس میں حکمت تھی تاکہ تمام انسانوں کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو. یہ حکمت تھی. اگر آدم علیہ السلام کی زیادہ بیویاں ہوتی تو پھر ہم سب ایک ماں کی اولاد نہ ہوتے. تو مساوات پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صرف ایک بیوی رکھی, لیکن ان کی اولادوں کو اجازت دے دی کہ جتنی چاہے شادیاں کرو. یہ تو اسلام نے آ کے 4 میں بند کیا ہے, ورنہ اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ کی اجازت تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ آدم علیہ السلام میں حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک بیوی دی ہے, کیونکہ انا خلقناکم من ذکر و انثی, قرآن کہتا ہے ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. بیویاں زیادہ ہوتی ہیں آدم علیہ السلام کی تو پھر ہم کوئی کسی ماں کی اولاد, تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے. صحیح ہے. باقی بار بار میں کہتا ہوں, ہاں وہ عامل تو رہ ہی گیا بیچارہ, بس جلدی سے مختصر سمیٹ دیتا ہوں بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دین کی خدمت لی ہے, اس میں مجھے فخر ہے کہ کئی عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں, اتنی دعائیں دے رہی ہیں, اور خود بھی اپنے آپ کو عذاب سے نکالو, شہوت کے عذاب سے نا, غیر ضروری مجاہدوں سے نکاح کرو, حلال میں تسکین مل جائے گی. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, مزے کے لیے نہاری جب کھا سکتا ہے اپنے پیسوں سے تو مزے کے لیے شادی بھی کر سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ مزے کے لیے 12 انڈے کھاتے ہو آپ کتنے ڈیلی. ویسے انڈے سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. انڈے کو ہم لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں, انڈے کو ہلکا نہیں لیا کرو. انڈے سے چوزا بننا ہوتا ہے, تو چوزے سے مرغی, تو مرغی میں جو کچھ ہے اکیلے ایک انڈے میں اللہ نے رکھا ہے وہ سب کچھ. تو اس لیے ہاف بوائل انڈے پھوڑ دیا کرو طبیعت سے, اور انڈا نقصان نہیں دیتا. یہ 6 7 8 انڈے کچھ نہیں کہتے اگر روٹی چاول نہ کھایا جائے. خیر, تو یہ جو اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے نا, یہ شادیاں وادیاں, یہ میں اس کو بہت بڑا کام سمجھتا ہوں. اس میں بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں, بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں.
اگر وہ ان بیچاریوں کو تو پیروں نے یہی کہا ہوا تھا کہ اور یہ کرو, ڈپریشن میں جا رہی تھی, زنا میں جا رہی تھی, اللہ نے کروا دی ان کی شادیاں. اور دوسرا کام جو عاملوں کے خلاف میں بولتا ہوں نا, اللہ تعالیٰ شاید مجھے اس پہ بخش دے. اللہ کہے تیرے اعمال میں اور تو کوئی نیکی نہیں تھی, تو نے جو ان فراڈیوں اور بغیرتوں کے خلاف جو بولا ہے نا, اور 1 نمبر عاملوں کے خلاف بولا میں نے, 2 نمبر کے خلاف تو لفٹ ہی نہیں کراتا میں, چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ ریونڈ کا مقیم ہو. اللہ تو اسی پہ شاید مجھے بخش دے کہ ان بغیرتوں کی جو تو نے چترول لگائے ہیں نا, مذہب کے نام پہ یہ الو بناتے ہیں. تو یہ حکیم طارق چغتائی کے خلاف میں نہیں بولتا, آپ تو خود نام لے کے پوچھتے تو میں بول دیتا ہوں. میں تو سب کو ایسا سمجھتا ہوں, سب کو ایسا سمجھتا ہوں. تو یہ تو سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے کوئی ایک تو ہے جو ان بغیرتوں کے پول پٹیاں کھول رہا ہے. اور یہ مذہب کا لیبل نہیں لگاتے تو میں بولتا بھی نہیں. بہت سارے دنیا میں فراڈی, ہم کوئی سب کے خلاف تھوڑی بولے گے. یہ لوگ مذہب کا لیبل لگا کے, دیکھو پیر و مرشد یا روحانیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو گناہ چھڑوائے, آپ کے دل میں اللہ کی محبت ڈلوائے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانا کوئی روحانیت نہیں ہے, پادری لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. ہندوؤں میں یہ چیزیں زیادہ ہیں, پادریوں میں جاؤ وہ یہی کر رہے ہوگے, تمہارے پر آسیب ہے, جن چڑا رہا ہوں, چڑیل بھگا رہا ہوں. یہ کوئی روحانیت نہیں ہے, یہ روحانی سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا میرے بوئی, اس لیے میں خانقاہ کا آدمی ہوں, مجھے پتا ہے صوفی اندر سے بڑا زرخیز ہوتا ہے. یہ کسی وظیفے سے ٹھیک نہیں ہوتے, یہ اللہ نے رکھے اس لیے تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کو اپنے نکاح میں لاؤ, اس سے نسل بڑھاؤ, اس کی کفالت کرو, اس کو بھی خوش رکھو, خود بھی خوش رہو, اس کو خاندان ملے. یہ اللہ نے ہمیں جو نیوکلیئر پاور دی ہے اس لیے دی ہے, یہ پاور کچلنے کے لیے نہیں دی ہے ہمیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, اس کا ایک لیگل وے ہے, ایک اللیگل ہے. لیگل ہے نکاح اور اللیگل ہے فوش فلمیں دیکھنا, بدنظری کرنا, اور جو 2 نمبر طریقے چل رہے ہیں. آپ کی مہارت عملیات وظائف کے میدان میں اور طب نبوی میں بالکل زیرو ہے. آج کوئی بہت تپا ہوا ہے, سارے الٹے سوال پوچھ رہے ہیں. بس یہ آخری سوال لے لیتے ہیں میرے بھائی. کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب, آپ کی مہارت عملیات اور وظائف کے میدان میں اور طب نبوی میں بالکل زیرو ہے. یہ جن کی مہارت ہے نا ان کی بھی زیرو ہے, کوئی علم ہی نہیں ہے تو اس میں مہارت کیا ہوگی؟ علم ہی نہیں ہے تو یہ مہارت کیا ہوگی؟ جن کی مہارت ہے ان کا ذرا میرے سامنے 2 منٹ کے لیے لا کے بٹھاؤ, میں دیکھ لوں گا کتنے پانی میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میں کہوں کہ مجھے وظائف میں بڑی مہارت ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, میں بھی دعویٰ کر دوں, اور میں ان کو کہوں کہ آپ کے بال, آپ کے بڑے بال ہیں, آپ ڈبل کروانا چاہتے ہو تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 326 256 دفعہ پڑھو. پھر میں آپ سے کہوں کہ آپ وزن کم کر, آپ کم کر تو غائب ہو جاؤ گے, آپ وزن بڑھانا چاہتے ہو تو سورہ نور کی آیت نمبر 345 463 دفعہ پڑھو. پھر میں ان کو یہ بتاؤں, پھر میں ایک بندے کو بولوں کہ سرسوں کا تیل یہاں لگاؤ, پھر یہاں لگاؤ, پھر ناف میں لگاؤ. ان سب جگہوں پہ جب سرسوں کا تیل لگاؤ گے تو اس سے 78 بیماریوں کا علاج ہوگا. میں یہ کہوں گا, لوگ کہیں گے ایکسپرٹ ہے, مہارت ہے. پھر کوئی عقل مند میرے خلاف تقریر کرے, یار یہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ اور لوگ اسے کہے بھائی مفتی صاحب کو ان عملیات میں مہارت ہے, آپ کو نہیں ہے تو آپ کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ کیا کہے گا, مفتی صاحب کے کوئی عملیات میں مہارت ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ کہے گا دلیل یہ کہ یہ وظیفے بتاتے ہیں. یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. ایسے تو بہت سے حکیم, جعلی حکیم نسخے بتا رہے ہیں, حکیم نہیں ہوتے. دلیل یہ ہوتی ہے کہ کیا پڑھا ہے آپ نے, کہاں سے پڑھا ہے, اس کا کوئی کورس کہاں ہے, نصاب کہاں ہے اس کا؟ کہتے ہیں جی تجربوں سے سیکھا ہے. کون سے تجربے کیا آپ نے ساری زندگی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے وظیفوں سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اس کی کیا دلیل ہے یہ ان وظیفوں سے فائدہ ہوا ہے؟ جتنے بھی دنیا میں مسائل ہیں, بہت سے لوگوں کے مسائل تو ٹھیک ہونے ہی ہوتے ہیں, وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیے ہوتے ہیں. تو یہ وہی ہے, کوئی علوم ہی نہیں ہے یہ بھائی. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے زیرو ہے اس میں. اور میں کہہ رہا ہوں میں زیرو ہوں نا, آپ تو پڑھے لکھے ہو, آپ ان عملیات کر کے مجھے نقصان پہنچاؤ نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم زیرو ہیں عملیات اور وظائف میں, آپ تو وظیفوں کے ماسٹر ہو, آپ کو تو پتا ہے کہ کون سے وظیفے سے کس کو کیا نقصان ہوگا. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ساری چڑیلیں, جنات, بھوت, روحانیات, عملیات, فلیتے پلیتے, جادو ٹونے کرو میرے اوپر, میں بیٹھا ہوا ہوں. ہماری بات 20 سال سے یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, کم بخت ایک بال میرا نہیں گرا سکے. کچھ بال میرے گرے تھے, وہ بھی ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے ذریعے آ گئے واپس. تھوڑے سے بال گرے تھے, وہ بھی اس لیے نہیں گرے, تو چھاریاں بھی تو اتنی کی ہیں, تو بال بھی نہیں گریں گے تو اب کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ پھر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے, ان کے عملیات فلیتے پلیتوں کی وجہ سے 51 سال کا ہو گیا, سر کے سارے بال کالے ہیں میرے ابھی تک اوریجنل. اتنے وظیفے یہ میرے خلاف پلیتے فلیتے. اور آپ کے ایک عامل نے مجھے بولا کہ اصل میں تیرے پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ تو خود وظیفے پڑھ کے حصار کھینچتا ہے. میں نے کہا ہم تو زیرو ہیں بھائی اس فیلڈ میں, وظیفوں کی فیلڈ میں. خود ہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو وظیفوں کا کیا پتا.
تو جو عملیات میں زیرو, وہ کیا عملیات میں, یہ ان کے یہ ہے ہی نہیں ہے, بیکار لوگ ہیں, ان کو صبح شام گالیاں دو, جنت میں جاؤ گے. اس لیے میرے بھائی آپ تاریخ چوتھائی کا نام نہ لیا کرو, تاکہ میں نام لے کے رد نہ کروں. آپ لوگ خود ہی نام لے کے بلوا رہے ہوتے ہو, تو آپ, میں تو ہول سیل کے حساب سے آپ لوگوں کو برا بلا کہتا ہوں. آگے کہہ رہے ہیں کہ جی طب نبوی میں بھی آپ بالکل زیرو ہے. طب نبوی کوئی طب نہیں ہے, یہ بھی ایک منجن ہے. فزکس سے نبوی کبھی سنا آپ نے؟ میتھ نبوی کبھی سنا؟ بولو نا بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے ہی نہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک اخلاقیات ہے. تمام پیغمبروں کا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ اخلاقیات. اب کچھ حکیموں نے کیا کیا ہے, اپنی پروڈکٹ کو بکوانے کے لیے حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں. وہ یہ بھی مذہب کا غلط استعمال ہے. یہ جو حکیموں میں طب آئی ہے, یہ تو طب یونانی ہے, یہ یونان سے آئی ہے, یہ یونان سے آیا. یہ جیسے میڈیکل سائنس انگریزوں سے آئی ہے نا, تو یہ تو یونان سے, یہ تو غیر مسلموں کا علم تھا, پھر مسلمانوں نے لیا تو بہت ترقی کر دی اس میں. بڑے بڑے حکیم دنیا میں گزرے, اب بھی موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں میڈیکل سائنس کی چند ہدایات ملتی ہیں بس. وہ ہدایات بہت زبردست ہدایات ہیں. کم کھاؤ, جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں. کلونجی کے بارے میں شفا, قرآن میں شہد کے بارے میں ہے, قرآن میں انجیر اور زیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے بجائے کیا استعمال کی ہے؟ جو استعمال کی ہے. گوشت بھی استعمال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سب چیزیں ہیں بس. اب اس پہ پورے علوم کی بنیادیں نہیں رکھی جا سکتی کہ اس کو طب نبوی کا نام دے کے آپ کتابیں چھاپنا شروع کر دیں, موضوع من گڑت حدیثیں اس میں لانا شروع کر دیں. جب بھی آپ کو علاج کرنا پڑے گا, کسی پڑھے لکھے حکیم یا کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, جو اس زمانے کے لوگوں پہ تجربے کر کے, جو اس نے کچھ چیزیں 1400 سال پرانی ہوتی ہیں وہ اس زمانے میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اسلام نے قیامت تک کے لیے آیا نا, تو کچھ چیزوں میں لچک رکھی ہے اسلام نے, تاکہ وہ ہر زمانے میں چل سکے. تو طب نبوی نہیں ہوتا بھائی, چند چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں بس. تو وہ ٹھیک ہے, وہ تو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے, اس کے لیے تو کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اس کی بیس پہ لوگوں نے پورے علوم کی بنیادیں رکھ دی, اور پورے جو ہے وہ پورے میڈیکل سائنس رکھ دی. یہ غلط ہے. اچھا بھائی, کہتے ہیں کہ آپ ان مسائل میں آپ کی کم علمی اور لا علمی کی بنیاد پہ گفتگو سے احتیاط فرمائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی, اور امت بلا وجہ زہری انتشار کا شکار ہونے سے بچ جائے گی. امت کو ان طب نبوی کے نام پہ جو حکیم ہیں, انہوں نے ذہنی انتشار میں ڈالا ہوا ہے. کتنے حکیموں کو میں جانتا ہوں, کمبختوں نے قہوہ پلا پلا کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کروا دیا ہے. کورونا کے دنوں میں طب نبوی کے نام پہ قہوے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وہ قہوے پی اور انتقال کر گئے. ڈاکٹر کہہ رہے ٹیکا ٹھکوا لے جا کے, ایک ویکسین لگوا لے جا کے, نہیں ٹھکوایا, قہوہ پیا مارکیٹ سے شاٹ. ایک حکیم نے مجھے بتایا میں نے 1.5 سے 2 کروڑ روپے کمایا ہے طب نبوی کے نام پہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے, ایک جڑی بوٹی ہے اس کی فضیلت حدیث میں, اس کا نام ذہن سے لکھ, سنا مکی. ابھی اچھی ہے, پیٹ کے لیے اچھی ہے, قبض نہیں ہوتا. بہت سی بیماریوں کا علاج تو قبض ختم کرنے سے ہے. تو ایک حدیث میں سائن ہے بس. اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کب استعمال کرنا ہے, کہ اس بیماری میں یہ تھوڑی کہتے ہیں ہم نے یہ کیا جب کرونا آیا تو ہم نے پھر وہ سنا مکی کے پاؤڈر بنا کے لوگوں کو قہوے پلائے. کہہ رہے 1.5 سے 2 کروڑ روپے میں نے کمایا ہوگا اس دوا سے. لیکن جن کو پلائے ہیں نا, ان کی رپورٹ نہیں طلب کی, کیونکہ ان کو لگے موشن. اور بیماریوں میں آپ کو موشن لگ گئے تو ایک دفعہ کا موشن تو ٹھیک ہے جی, پیٹ صاف ہو گیا. 2-3 دفعہ میں موشن تو ویسے ہی آپ کا امیون سسٹم ختم, اور کووڈ کا حملہ تو ایسے پہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ طب نبوی کے نام پہ ان کے جنازے ہو گئے. حکیم صاحب 1.5-2 کروڑ روپے الحمدللہ کما لیے انہوں نے. تو بلڈ پریشر کا علاج بھی ان کے پاس, فلانے کا علاج بھی ہے, فلانے کے. ڈاکٹر پاگل ہے یار اتنی. آپ کو پتہ ہے جو ریسرچ ہوتی ہے نا جب نئی میڈیسن پر, میڈیکل کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک میڈیسن پہ, کروڑوں اربوں روپے. اس کے بعد جا کے مارکیٹ میں اس کو لانچ کیا جاتا ہے. تو ذہنی انتشار کا شکار ان لوگوں نے کیا ہے. لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں سے ہٹا کے جاہلوں کے پیچھے چلا دیا. اور عاملوں کے خلاف جب سے میں نے بولنا شروع کیا, کتنے لوگ دماغی توازن خراب ہو گیا تھا, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. میرے پاس کتنے کیس آئے ہیں, بچے پہ جن آتے ہیں. میں نے کہا بھائی کسی فوراً سائیکیٹرسٹ کو دکھا کے میڈیسن لے لو, ٹائم پہ ٹھیک ہو جائے گا. زیادہ لمبی بیماری ہوئی نا تو گیا. اور ایسے لوگ الحمدللہ شروع میں جن آیا, ڈاکٹر کو دکھایا, گولی کھائی,
चंद दिन डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया, जिन हमेशा के लिए मार्केट से शॉर्ट. ये लोग अगर इन लोगों के चक्कर में पड़ जाते, ये नफसियाती बीमारियां जब होती हैं ना, मैं जिन का मुनकिर नहीं हूँ, लाखों में किसी एक पे आ भी सकता है, तो उसका इलाज भी आमिलों के पास नहीं है, मस्जिद के मौलवी साहब से दम करा दो बस काफ़ी है. तो जिन पे ये यानी जो 99% नफसियाती बीमारियां होती हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उसका बर वक्त इलाज कर लेता है. उसने पढ़ा है, बाकायदा एक इल्म हासिल किया है, मेडिसिन पे रिसर्च हुई है, तहकीकात हुई है, उनको पता होता है, वो देख के अंदाजा लगा लेते हैं कौन सा केमिकल दाएं बाएं हो गया इसके. बाज दफा कुछ भी नहीं होता, दिमाग का केमिकल आगे पीछे हो जाता है, वो मेडिसिन देके उसको सेटिंग पे ले आता है. तो शुरू में ये सेटिंग आसान होती है, जिन्होंने शुरू में इलाज कराया फिटफाट हो गए, घूम रहे फिर रहे हैं, हंस रहे खेल रहे हैं. जो इन बेगैरतों के चक्कर में लगे हैं, ये बेगैरत वो होते हैं जो कहते हैं मैं दारुल उलूम कुरंगी का मुफ्ती हूँ, मैं जामिया रशीद का खलीफा हूँ, मैं फलाने का बिनोरी टाउन का. फिर ये इन चक्करों में पड़े और गए काम से, जिंदगियां हो गई बर्बाद. तो इसलिए मैंने लोगों को ज़हनी इंतशार से निकाल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, डाला नहीं इंतशार में. और यकीन नहीं आता, तुम भी ये जिन्होंने भाई ने पर्चा लिख के दिया, आमिल के पास जाओ, देखो फिर तुम्हारा हशर क्या होता है. हयातुल हैवान में कितने अमलियात. और मेरे भाई मौलाना एक ये भी ये लोग कहते हैं, मौलाना थानवी ने भी किताब, मौलाना थानवी की अपनी किताब नहीं, वो अमलियात कुरान. पूछना है कि शोहर की जमात का ये सवाल भाई का ये है कि यार यहाँ से भी कुछ सवाल ले लेना, बस एक दो सवाल लेके फिर सेशन ख़त्म करते हैं. ये फिर रखें, ये अगले में ये सवाल कुछ बाकी हैं, ये अगले. चलो भाई जल्दी स्पीड, आपको हमने बहुत ज़्यादा देर बिठा लिया. दिल से दुआ अल्लाह ताला से मशवरा करते हैं. और कोई सवाल मेरे भाई जल्दी, शाबाश. वालेकुम अस्सलाम. क्या बोल रहा है भाई? केड़ा म्यूजिक? नातों में म्यूजिक ठीक नहीं है भाई. वो भाई सवाल पूछ रहे हैं मिशकात भाई, बस मजीद बारीक होने का ऑप्शन नहीं है आपके पास. उसके बाद फिर कुर्ता आ रहा होगा उसको झाड़ के निकालना पड़ेगा. वालेकुम अस्सलाम जी. जी ये जिन से बात नहीं कर रहे होते, ये क्या करते हैं, मिसमेरिज्म के माहिर होते हैं. तो वो आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये दिमाग कैप्चर कर लेते हैं. ये एक इल्म है, अमलियात, दिमाग कैप्चर. ये गोरे भी जानते हैं ये इल्म, ये पादरी भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सारे करते हैं. ये सीखा जा सकता है, लेकिन इससे अपनी खोपड़ी ख़राब हो जाती है. तो कोई उलूम नहीं है, ये एक तरह का जादू है. तो दिमाग कैप्चर हो जाता है उससे. और ये उन लोगों पे ज़्यादा होता है जिनमें क़ुव्वत इन्फ़िआलिया होती है, असर कबूल करने की. जो कॉन्फिडेंस लेवल जिनका ज़्यादा होता है, उनको दिमाग नहीं कैप्चर होता. तो ये इस तरह के ड्रामे होते हैं. तो आपको ऐसा लग रहा होता है जिनसे बात कर रहा है. इस काम का सिर्फ एक तरीका जायज़ है कि आप ये काम ना करते हो, कोई आपसे दम कराने के लिए आ जाए, आप बोलो भाई मैं आयतल कुर्सी पढ़ के दम करूंगा, इतने पैसे लूंगा क्योंकि मेरा टाइम लग रहा है, बस. इससे ज़्यादा की इसकी हैसियत नहीं है. देखो, बुजुर्गों या उलमा की इत्तिबा दीन के इल्म के मामले में की जाती है. समझ में आ रही है बात? दीन का इल्म, कुरान और हदीस का इल्म, उसमें हम बुजुर्गों की इत्तिबा करते हैं. अमलियात कुछ है ही नहीं, तो उसमें क्या है? जो बुजुर्ग कहेगा भी तो उससे भी तो दलील पूछी जाएगी, आपके पास क्या दलील है इसकी? तभी जिन मुल्कों में आमिल नहीं है वहां जिन्नात भी नहीं है. सबसे बड़ी दलील यही है. जहां आमिल नहीं है ना, वहां जिन्नात सिरे से है ही नहीं. अस्तगफिरुल्लाह. अच्छा, गर्लफ्रेंड को नाराज करना फर्ज है, बॉयफ्रेंड को नाराज करना फर्ज है. नहीं 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 नहीं, ये कुरान को गलत जगह फिट किया जा रहा है. हराम रिश्तों को निभाना भी हराम है. अच्छा करते. अच्छा बुलाते हैं अभी आप. वालेकुम अस्सलाम. माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बंदरियाली साहब खानदानी आदमी हैं, अल्लाह उनको उम्र में बरकत दे.
مولانا عطا اللہ بندیالوی کے عقائد علماء دیوبند کے خلاف ہیں. کون سا عقیدہ؟ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب پر تو تلابیب سے جادو ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کھانسی آئی تھی, وہ کہہ رہے تھے تلابیب سے کچھ جادو وادو ہوا ہے. زیادہ نہیں ہو گئی کچھ؟ اب کسی پہ جادو ہوا تو اس کی بات کی حیثیت ہی کیا رہ گئی پھر؟ ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں جادو کی وجہ سے بول رہا ہو. وہ کیا میرے اوپر کرواؤ, میں اجازت دے رہا ہوں. جتنے جادوگر فلیتے پلیتے عامل عملیات پلیتیات حمزات موکل ٹوپی ڈرامے حصار, میں بیٹھا ہوا ہوں, میرے اوپر آ کے جادو کرو. عطا اللہ بندیالوی صاحب حیات النبی کو مانتے ہیں, کہتے ہیں برزخی حیات ہے, جہاں تک مجھے معلومات ہے ان کے بارے میں. یار یہ جو پھڈے ہیں نا پنجاب کے حیاتی مماتی, یہ علماء کے بیچ میں رہنے دو, اس میں آپ نہ پڑھو. کچھ مسئلے علماء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں, وہ ان کے اپنے ذاتی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, وہ ذاتیات تک پہنچ جاتے ہیں, اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. آپ دونوں کا احترام کرو, دونوں سے علم حاصل. سننا سب کو سنتے رہو یار. کوئی بات اشکال ہو تو جا کے پوچھ لو. ایسے تو میرے بارے میں بھی کہتے ہیں ان کے بیان نہ سنا کرو, ٹھڑک پیدا ہوتی ہے. حالانکہ میرے بیان سے ٹھڑک ختم ہوتی ہے. شادی کر لیتا ہے ٹھڑک, جنہوں نے کی بھی ایسی ختم ہوئی ہے ٹھڑک, میرے پہ دوائیں مانگنے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھڑک کی کوئی دوا مل جائے گی مفتی صاحب؟ جی ملتے ہیں آپ سے پھر. تو حضرت آپ کو لگتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے کا بیان سنا آپ نے, وہ صحیح ہوا تھا. یہ تھوڑا گپ شپ زیادہ ہو گئی ہے اس میں, تھوڑی ٹھڑک کی باتیں زیادہ ہو گئی ہیں. وعلیکم السلام. ایک بات کروں بس, تباہ کے شادیاں کرو ایسی کی تیسی, دنیا کی بھی لذت ہے اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. جس کام سے خدا بھی خوش ہو رہا ہے اور دنیا میں بھی لذت مل رہی ہے, صحت اچھی, اس سے زیادہ صحت بنانے کا خدا کی قسم کوئی نسخہ نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں لتسکنوا الیہا, تمہیں سکون ملتا ہے. یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے, دو تین بیویوں کے, یہ جھگڑے کے ساتھ بھی اس میں اللہ نے مزہ رکھا ہے. پاک دامنی عفت کی زندگی, سکون, اطمینان, بیوی کی محبت, اولاد, بچے بچیاں. بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں خدا کی قسم. میرے تو جب ٹینشن کہیں بھی کوئی مسئلہ ہونا, میں چھوٹی بچی کو جا کے دیکھتا ہوں,